الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دورہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم اس سے پہلے کہ آگے جائیں ہم اپنے دورہ قرآن کے جو اہداف و مقاصد کو دہرا لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کو جاری رکھیں گے. ہماری پوری کوشش تو یہی تھی اور ہے کہ ہم قرآن کو مکمل کر سکیں، لیکن بہرحال قرآن کا فہم اس کے تکمیل یعنی پورے تلاوت سے زیادہ مقدم ہے، زیادہ اہم ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو ہو سکتا ہے کہ ہم سلسلے کو جاری رکھیں، لیکن بہرحال اس کے دوران جتنا بھی ہم پڑھیں گے آپ کوشش کیجئے کہ آپ آیات پہ کنسنٹریٹ کریں، آپ آیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اسی لیے سلائیڈز کے اوپر اس کو میں کاپی پیسٹ کیا گیا ہے. دوسرا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر صورت کا ہم بنیادی طور پر ایک ایسا تعارف لے لیں کہ ہم ہر صورت کو پہچاننے لگ جائیں، اور ہر صورت کو دوسری صورت سے ہم یعنی ایک الگ جو اس کا ایک تعارف ہے، الگ پہچان ہے کہ ایک صورت دوسری صورت سے کس لحاظ سے مختلف ہے، اتنا ہم کم از کم فہم ضرور حاصل کر لیں. تیسرا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ پہ کنسنٹریٹ کریں اور کوشش کریں کہ اپنا جو ہماری اردو جتنی ہمیں آتی ہے اس کی بنیاد پر بھی ہم اس کے معانی تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور ضرور کچھ نہ کچھ الفاظ ہر روز کوئی ایک دو الفاظ ہم نئے سیکھ کر ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس الفاظ کے ذخیرے میں جب آپ کا اضافہ ہوگا، کہ وہ ووکیبلری میں اضافہ ہوگا قرآن کی، تو اس سے آپ کی فہم قرآن کی صلاحیت ضرور بڑھے گی. اور چوتھا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ قرآن سے تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے، جو کہ اصل ہمارا ٹارگٹ ہے، اور اس کا جائزہ آپ میں سے ہر کسی کو خود لینا ہے. میں بھی لے رہی ہوں، اور ساتھ ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ اپنے لیے عمل کے لیے کوئی اصول لے لیں. تو ہمارا اس وقت جو 14واں پارہ چل رہا ہے، ہم نے کل سورۃ الحجر مکمل پڑھی تھی اور سورۃ النحل ہم نے شروع کر دی تھی، تو وہیں سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون. اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ساری صورتوں کے اندر بہرحال توحید، رسالت، آخرت، ساری مکی صورتیں ہیں، ان کے اندر یہ موضوع تو مستقل چلتا رہتا ہے. یعنی توحید کے لیے دلائل، آخرت کے لیے دلائل، رسالت پر دلائل، اور ساتھ ساتھ مشرکین کے جو اعتراضات تھے اس حوالے سے، توحید کے حوالے سے جو اعتراضات تھے، آخرت کے حوالے سے جو اعتراضات تھے، اور رسالت کے اعتبار سے جو اعتراضات تھے، ان کا جواب. تو یہ موضوع تو دراصل ساری مکی صورتوں کا بنیادی موضوع ہے ہی، اور اس کے علاوہ جو ہر صورت میں تھوڑا سا کچھ موضوع کے اعتبار سے جو اس کی انفرادیت ہوتی ہے کسی صورت کی، تو اس کو ہم پھر سمجھنے کی الگ سے کوشش کرتے ہیں. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ دو سے زیادہ بنا سکتے ہیں، مطلب یہ کہ جب دو بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے تو اس سے زیادہ کی تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. تم مجھی سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. اور خالصاً اسی کا دین یعنی اسی کا حکم، اسی کا نظام، اسی کے جو فزیکل رولز اللہ نے بنائے ہیں پوری کائنات کے لیے، اور انہی کے اوپر ساری کائنات چل رہی ہے. افغیر اللہ تتقون، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقوی اختیار کرو گے؟ تو یہاں پہ بڑا خوبصورت ایک سوال ہے اللہ کا کہ افغیر اللہ تتقون. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی کا خوف اور اطاعت تو انسان کرے گا. اگر انسان اللہ کے نظام کو، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کسی کی بھی بات مانتا ہے، تو وہ لازماً ہر انسان دنیا میں اپنے سے کسی نہ کسی کو بالاتر تو سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اور کسی نہ کسی کی اطاعت وہ جان بوجھ کر، خوشی سے، یا کہنا چاہیے کہ زبردستی، کسی بھی حالت میں وہ اسے قبول کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جس کی اطاعت تم کرتے ہو، ظاہر تم اس کا خوف بھی کھاتے ہو، اس سے تمہیں کسی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، یا اس کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے. اگر نقصان پہنچنے کا نہ بھی ہو تو تم اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اس کی اطاعت کرتے ہو، یا کسی فائدہ پہنچنے کا جو ہے وہ تمہیں خیال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرو گے
اور کسی اور سے ڈر کے تم اللہ کی کسی اور کی اطاعت کرو گے، حالانکہ غیر اللہ کا تقوی بہتر ہے یا رحمان الرحیم کا۔ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ وہ رحمان کو نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ بار بار اس قرآن کے اندر اپنی صفت رحمان کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور سے آپ کو ڈرنا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس عظیم ہستی سے کا تقوی کریں جو کہ جس کی صفت جو ہے وہ رحمان الرحیم ہے۔ تو کسی اور سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرنا ہی بہتر ہے۔ اس کی آگے مثالوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کریں گے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو۔ یہ موضوع بھی قرآن میں کئی بار ہم نے پڑھ لیا کہ تم اپنے سخت وقت میں، مشکلات میں، اندر سے تمہارے جو آواز اٹھتی ہے، اندر سے تمہاری جو پکار اور فریاد ہوتی ہے، وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ توحید کی ایک ایسی دلیل ہے انسان کے نفس کے اندر جس کو اللہ نے الہام کر دیا ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے۔ جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن اور بھی بہت سو کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، خالص اللہ کا کرنے کے بجائے دوسروں کو اس کا ساجی بنا لیتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے، اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سورۃ الانعام میں بڑی تفصیل سے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رزق تو سارا میں دے رہا ہوں، جو کچھ بھی تمہارے پیچھے جتنی بھی اللہ کی خوبصورت نعمتوں کا تذکرہ ملا جو ہم نے سورۃ النحل میں کل پڑھا، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ سب کچھ جب اللہ دے رہا ہے تو آخر غیر اللہ کے لیے کیسے حصہ نکالتے ہو، کیسے کسی اور کے شکر گزار ہو جاتے ہو؟ اور یہاں شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تعلیم دی ہے کہ آپ انسانوں کی شکر گزار ہوں اگر کوئی آپ سے احسان کا معاملہ کرتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو ایک اچھی صفت ہے، لیکن یہاں پہ جو بار بار شکر کی بات آ رہی ہے کہ تم کسی اور کی شکر گزاری یا کسی اور کے لیے حصہ کیسے نکالتے ہو اپنی محبتوں میں سے، اپنی شکر گزاری میں سے، تو اس کا مطلب وہ شکر ہے جو انسان کو اللہ کے علاوہ، اللہ کی اطاعت سے ہٹ کے کسی اور کی اطاعت کرنے پر مجبور کر دے۔ تو یہ والا جو شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کس طرح کسی اور کا ادا کرتے ہو۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، یعنی اپنے لیے تو ان کو بیٹی تو بطور اولاد بھی پسند نہیں ہے، اور اللہ کے لیے جو یعنی فرشتوں کا ان کا تصور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا اس طرح اور بھی جو انہوں نے مختلف شخصیات جو بت تھے ان میں سے بھی کچھ مذکر تھے اور کچھ یعنی کچھ مرد تھے، اور کچھ کا خیال ان کے بارے میں تھا کہ یہ عورتیں ہیں، تو یہ ان کا ایک تصور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیز اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بیٹیوں کی کوئی تحقیر مراد ہے، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی اپنی سوچ کو ان کے اوپر کھول رہے ہیں کہ تم اپنی ذات کے لیے جس چیز کو پسند نہیں کرتے وہ تم اپنے معبود کے لیے پسند کرتے ہو۔ کتنا تضاد ہے تمہاری سوچ کے اندر۔ مطلب یہ ہے، ہم قرآن جب سے بھی پڑھ رہے ہیں ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ شرک کے لیے جتنی بنیادیں بھی گھڑی جاتی ہیں، یا شرک جتنی بھی شکلوں میں ہوتا ہے، اگر اس کی بنیاد پہ غور کیا جائے تو وہ انتہائی illogical کوئی بات ہوتی ہے، جس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہوتی، جس کے پیچھے کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، کوئی سند نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سارے جوابات اسی طرح دیتے ہیں کہ اگر انسان تھوڑا سا بیٹھ کے غور ہی کر لے تو اس کو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو بنیاد ہے میرے شرک کی وہ بالکل بوتی ہے اور بالکل بیکار ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے تو کہا خوشخبری، اللہ کی طرف سے تو وہ خوشخبری ہوتی ہے، لیکن تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔
أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے، دیکھو کیسے برے حکم ہے جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. تو یعنی تم ایسی چیز کو جس کو تم اپنے لیے اتنا برا سمجھتے ہو، تم اللہ کے لیے اس کو پسند کرتے ہو. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس چیز کو ڈسکریج کیا ہے کہ یہ ان کا طریقہ ہے جو کہ گمراہ لوگ ہیں، جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے راستے پہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹی کی پیدائش پہ افسردہ ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ظاہر ہے ہر زمانے میں ہر علاقے میں یہ چیزیں بہرحال رہی ہیں، اور اس لیے کہ فطری طور پر لوگوں کا رجحان جو ہے بیٹوں کی طرف ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہالت اور ان لوگوں کا طریقہ قرار دیا ہے جو کہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہے، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ وہی جو انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، اور شیطان ہمیں اس طرح کے دھوکے میں ضرور ڈالتا ہے کہ اگر ہم غلطی پر ہوتے، اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہوتا، اگر ہماری زندگی میں جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ غلط ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کر دیتے. یہ جو ہماری خوشحالی ہے، یہ جو ہماری ترقی کے زینے ہم چڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہماری پروموشنز ہو رہی ہیں، ہمارا جو بینک بیلنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ساری چیزیں ہم دیکھیں دنیا کے اعتبار سے تو وہ ہماری بہتر ہو رہی ہیں پہلے سے، تو اس کو انسان لازماً اس بات کی طرف لے جاتا ہے، اس کے ذہن میں ضرور یہ چیز آتی ہے کہ شاید ہم بالکل ٹھیک ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی آزمائش نہیں آ رہی اور بالکل اللہ ہم سے راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار اس تصور کی تردید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادتی پر فوراً نہیں پکڑتا. یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر جزا نہیں ملا کرتی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم. خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، اور یہ دردناک سزا کے مستحق بنے ہوئے ہیں. یعنی اللہ نے کیا کہا کہ ہر قوم میں ہم نے رسول، آپ سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں شیطان جو ان کی قوم جو ان کی مخاطب ہوتی تھی، اس کے برے عمل کو شیطان اچھا بنا کر دکھاتا تھا کہ تم اور مخالفت کرو اور تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو. تو ان کا ولی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے. یعنی شیطان ایسے لوگوں کا جو رسولوں کے مشن کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، جو ان کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا ولی کون ہے، ایسے لوگوں کا سرپرست کون ہے؟ وہ شیطان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ہم پہلے بتایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست جوڑ دیا تھا کہ اللہ ولی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسولوں کا ساتھ نہ دینے والے، رسولوں کی تعلیمات کی قدر نہ کرنے والے، رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کی، اس نظام کی، ان تعلیمات کی قدر نہ کرنے والے جو لوگ ہیں، تو ان کا پھر ولی جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. وہ ان کے اعمال ان کو بڑا خوشنما کر کے دکھاتا ہے، اور بالکل کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک جا رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا ٹریک چینج کرنے کی یا اس میں نظر ثانی کرنے کی. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اختلافات کو کھولنے کے لیے ہی یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اور اختلافات سے مراد یعنی یہ کہ جو تورات کے لحاظ سے بھی اختلافات آ رہے تھے ان کی حقیقت کو کھولنا، یا ان کے عقائد کے اعتبار سے جو اختلافات آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ قیامت تک کے لیے آخری ہدایت کی کنجی ہے یہ کتاب. اب جس کو بھی دیکھنا ہے وہ اس کتاب کی نظر سے اس کتاب کے اندر ہی حق کو تلاش کرنا ہے. اب قیامت تک اختلافات کا فیصلہ اگر ہوگا، اب وہ اختلافات کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں دنیا کے سارے معاملات میں، جیسے کل بھی ہم نے کہا تھا کہ آخرت کے آنے کی ایک وجہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت کیوں ضروری ہے، وہ اسی لیے ضروری ہے کہ اختلافات کو اللہ تعالیٰ کھول دیں. تو ہم نے یہی کل بھی دیکھا تھا کہ انسان دنیا میں کر کیا رہا ہوتا ہے. جو ہم اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں اور جہاں اتنی بڑی بڑی ریسرچز ہوتی ہیں اور لوگ اپنی پوری پوری زندگیاں لگاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مختلف چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ہی تو ریسرچ کر رہے تھے، مختلف تھیوریز کو، مختلف افکار نظریات کو، کہ یہ اس میں کتنی بھلائی ہے، کتنا اس میں خیر ہے، کتنا شر ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان یعنی جس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، جو اپنی بات کو زور اور قوت سے بیان کر لیتا ہے، تو دنیا اس کی طرف چلی جاتی ہے. جس کے پاس دنیا کے اوپر اثر ڈالنے کے، دنیا پر اثر انداز ہونے کے لیے وسائل ہوتے ہیں، وہ ٹولز ہوتے ہیں جو اس زمانے کے ٹولز ہوتے ہیں، اور اس کے پاس یعنی دنیاوی لحاظ سے طاقت ہوتی ہے، تو وہ جتنا کوئی اپنی بات کو مدلل انداز سے پیش کر دیتا ہے، جتنا کوئی اپنی بات کو زوردار انداز سے پیش کر دیتا ہے، اتنا ہی زیادہ لوگوں کی طرف اس کا جو ہے وہ رجحان ہو جاتا ہے. تو دوسری طرف ہم دیکھیں تو ایک تو اس میں یہ والی بات بھی ہے کہ اب قرآن جو ہے وہ اختلافات کو کھولنے کے لیے آیا ہے. تو ہر دور کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اب آج کی یعنی اب 21ویں صدی میں جو اختلافات رائے ہیں، جو نظریات کا اختلاف ہے، وہ اس سے کافی کچھ آگے آ چکا ہے جو کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں تھے. ٹھیک ہے، اس میں اور ترقی ہو گئی ہے، اس میں نئے ایشوز جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں. بے شک بیسکلی وہی والی چیزیں ہیں کہ لبرلزم ہے اور سیکولرزم ہے، اور کہنا چاہیے کہ باقی مٹیریلزم ہے، پھر یہ کہ بہت سی اور اس طرح کی چیزیں ہیں. کمیونزم تھا، وہ تو کسی حد تک اس کا رد ہوا. تو اب یہ ساری چیزیں ان میں ٹھیک ہے وہی والی ہیں، لیکن ہر دور کے ساتھ اس میں نئے نئے آئیڈیاز، نئی نئی چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ نے ان اختلافات کو کھولنا ہے. تو اختلافات کو کھولنا قرآن خود تو نہیں کھولے گا، یعنی قرآن تو ایک کتاب ہے نا، کوئی انسان ہوں گے. ظاہر ہے ایک طرف کی چیز بھی انسان ہی پیش کر رہے ہیں، کچھ نظریات جو باطل نظریات ہیں ان کو بھی کچھ انسان ہی لے کے چل رہے ہیں، اور وہ بڑے دلیل کے ساتھ، یعنی زور اور قوت کے ساتھ بھی، لیکن بڑے دلیل کے ساتھ اور بڑے ایک سائنٹیفک وے میں وہ اپنے نظریات کو پیش کر رہے ہیں. تو اب قرآن جو نظریات کا اختلاف کو کھولنے والی چیز ہے، اس کو بھی تو پیش کرنے کے لیے کچھ لوگ چاہیے نا، جو آج کی زبان میں اور آج کے جو جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے بھی ٹولز ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ ان اختلافات کو کھولیں اور ان کا جواب دیں. تو سچی بات ہے کہ اس وقت جتنا زیادہ ضرورت ہے اس میدان میں کہ ان نظریات کا مدلل جواب دیا جائے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے دور تک، ہم اپنی کم از کم یعنی ایسے دیکھیں کہ 100 سال پہلے تک پھر بھی مسلمانوں کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے بھرپور اس دور کے فلسفے کا زبردست جواب دیا، قرآن کے ذریعے دیا. لیکن اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا ایسا خلا ہے کہ جس کو پر کرنا ظاہر ہے کہ انسانوں کی الگ الگ بھی ضرورت ہے، اس یعنی ان کی ذمہ داری ہے، لیکن مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ادارے بنائیں، وہ ایسی یونیورسٹیز بنائیں، وہ اس طرف لے کر جائیں امت کو کہ اس میں یہ طاقت پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو کہ وہ جدید جو نظریات ہیں ان کا توڑ قرآن کے ذریعے سے بہترین طور پر پیش کر سکیں. تو یہ اصل وہ چیز ہے. جب تک ہم یعنی اس کو اس طرح سے قرآن کو نہیں لیتے کہ قرآن جو ہے وہ ہر زمانے کی اختلافات کا حل ہے، ہر زمانے کے نظریات کا توڑ ہے اور ایک تبیان ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن خود اس کے الفاظ نہیں بول سکتے، بلکہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے آ کے اس کی یہ تبیان والی جو حیثیت ہے اس کو پورا کریں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اس کے بعد یہ قرآن جو ہے وہ جو ایمان لے آئے ان کے لیے تو پھر بہت بڑی نہ صرف ہدایت ہے بلکہ رحمت بھی ہے. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا.
تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اب یہ جو مثال آتی ہے قرآن میں اکثر بارش کی، کہ بارش ہوئی اور مردہ زمین جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئی، تو یہ مثال ایک طرف توحید کی بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک بارش میں کتنی ساری قوتیں انوالو ہیں، کتنی ساری سسٹمز انوالو ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح سے تعاون کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سب کو چلانے والا ایک ہی رب ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی دلیل بھی ہے کہ جیسے مردہ سے زندہ ہو گئی، زمین زندہ ہو گئی، اس طرح تم بھی مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جاؤ گے. اور اسی طرح یہ رسالت کی دلیل بھی ہے کہ جب ایک قوم مردہ ہوتی ہے، وہ ہدایت سے دور ہوتی ہے، تو جب رسول آتے ہیں تو اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ والی جو خوبصورت مثال ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یہ وہی والا یسمعون جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ کون لوگ جو ہے وہ ان ساری شرک سے بچ سکتے ہیں اور توحید کے دلائل کو قبول کر سکتے ہیں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یسمعون، جو پیغمبروں کی بات سننے سے اپنی تحقیق کا اور اپنے غور و فکر کے سفر کا آغاز کرتے ہیں. تو جو لوگ سنتے ہیں یعنی پیغمبروں کی دعوت جو ہوتی ہے اس کو دھیان سے سنتے ہیں، تو دراصل وہی اگلے مراحل طے کر سکتے ہیں اور وہ حقیقی زندگی پا سکتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. یہاں پر اب پھر سے مادی نعمتوں کا اتمام، جو ہم نے کہا اس صورت کا اصل موضوع ہے، بنیادی موضوع ہے مادی نعمتوں کا اتمام. اس کا پھر ایک اور مثال آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کس طرح گندگی ایک یعنی کہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے اتنی ایک مفید چیز نکل آتی ہے، اتنی خوبصورت چیز نکل آتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی ایک بڑی اچھی یعنی نعمتوں کے اتمام کا موضوع ہے کہ اس نے ہمیں ایک عام مشروب سے پیاس بجھانے کے لیے تو پانی بھی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی طرح کے صحت بخش اور اچھے اچھے مشروب دیے. ان نعمتوں کے تذکرے کے میں براہ راست بیان توحید کا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ضرور ٹھیک یعنی رکھیں ذہن میں کہ بے شک میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں رسالت کا بھی ہے اور اس میں نعمتوں کا اتمام جو ہے وہ رسالت کے ساتھ اسے کمپیئر کیا جا رہا ہے پوری صورت کے اندر، لیکن اصل جو اس کا موضوع ہے وہ ظاہر ہے توحید ہے، کیونکہ جتنی بھی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں اس کا مطلب بتانے کا یہی ہے کہ ان سب کا خالق ایک خدا کے سوا بہت سے خدا نہیں ہو سکتے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اپنے چھتے بنا، یعنی ان مختلف جگہوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہاں پر اب آپ دیکھیں مادی نعمتوں کا اتمام جو ٹاپک مسلسل چل رہا ہے، تو اس صفحے کے اوپر اس میں کون کون سی نعمتوں کا آ گیا؟ النخیل والاعناب، ٹھیک ہے، کھجور اور انگور. پھر اس کے بعد آیا اوحا ربک الی النحل، کہ تیرے رب نے یعنی شہد کی مکھی پر وحی کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کس کے فائدے کے لیے کی؟ شہد کی مکھی کو تو خود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا نا اپنے شہد سے، اصل میں تو انسانوں کے لیے. تو وہی ساری بات کہ پوری کائنات مل کر ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہی ہے اور ساری قوتیں کائنات کی ایک ہی چیز پر لگی ہوئی ہیں. یہ جو کائنات کی جو توحید ہے، یہ جو آپس میں کوآپریشن ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی ایک ہی اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک ہی خالق اور ایک ہی مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ تیسری نعمت کون سی ہے مادی نعمتوں کے اتمام میں؟ وہ شراب مختلف الوانھا، کہ ایسا شراب جو جس کے رنگ مختلف ہیں. اب وہ جو شراب بنتا ہے یعنی جو شراب یہاں پہ شہد کو کہا گیا ہے، تو وہ جو ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کتنی اقسام ہے اس کی.
مختلف الوانها، اقسام بھی مختلف ہیں، ان کے فوائد مختلف ہیں، تو یہ اتمام نعمت ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد دوسری چیز آپ دیکھیں اخلاقی نعمت کا، جو ہم نے کہا کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جہاں بھی مادی نعمتوں کی بات کر رہے ہیں وہاں اس اخلاقی نعمت کی بات بھی کر رہے ہیں جو کہ ہدایت ہے، اور جس کی کا اتمام اللہ تعالیٰ رسالت کے ذریعے سے فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ساتھ ہی کیا الفاظ آ گئے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، کہ اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ ٹھیک ہے، پیچھے بھی ہم نے دیکھا نا سبل، راہوں کا تذکرہ آ رہا ہے، نہریں ہیں، علامات ہیں آسمان پر، ستارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ راستے۔ اب جہاں پہ مادی نعمتوں کی بات آئی وہاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح لطیف انداز سے راستوں کا ذکر کر دیا کہ مکھی کو بھی اس کے مخصوص راستے بتا دیے اللہ نے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ راستہ بتانا، یہ اللہ کی جو ایک دنیا میں جب اللہ تعالیٰ راستے بتاتے ہیں تو وہ آخرت کے لیے راستہ کیوں نہ بتائے۔ تو یہ اخلاقی نعمت کی طرف اشارہ ہو گیا۔ واللہ خلقکم، اچھا ایک اور موضوع اس کے اندر سکرن اور رزقن حسنہ کا ہے کہ سکرن یعنی شراب کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں سکر بھی ہے اور رزقن حسنہ بھی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس میں رزقن حسنہ اور سکر کا الگ الگ ذکر کر دیا تو اس سے پتا چلا کہ سکر جو ہے وہ رزقن حسنہ سے باہر ہے، وہ رزقن حسنہ کے اندر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو سکرن کا مطلب کیا ہوتا ہے، نشہ آور چیز۔ تو یہ وہ مکی صورت ہے جس کے اندر پہلی مرتبہ اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے شراب کی نقصانات کی طرف، اور اس کو رزقن حسنہ سے باہر نکال کے اس کے نشے والی جو ایک عنصر ہے اس کو اس رزقن حسنہ کے دائرے سے باہر نکال کے الگ کھڑا کر دیا، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ جو اس کی چیز ہے، نشے کا جو عنصر ہے اس کے اندر، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور وہ نقصان دہ ہے۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے، یعنی بعض کو بعض سے زیادہ رزق دیا گیا ہے، تو جن لوگوں کو زیادہ رزق دیا گیا ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصہ دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مثال دی ہے کہ جب تم لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی تو یہ نہیں کرتے کہ اپنی پراپرٹی میں ان کو بالکل برابر کا شیئر دے دو، کوئی ایسے کرتا ہے؟ تو تم اللہ کے لیے کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ اپنی اتنی بڑی تخلیق، اتنی بڑی کائنات میں سے، اتنے بڑے اختیار میں سے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دعوے، بغیر کسی دلیل کے وہ اور لوگوں کو اپنا شریک بنا لے گا؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں، پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ یہاں پر مزید نعمتیں، وہی جو نعمتوں کا ٹاپک چل رہا ہے تو اس میں مزید نعمتیں یہ کہ بیویاں دی، ان بیویوں سے بیٹے اور پوتے۔ ٹھیک ہے، یعنی اتمام نعمت آپ دیکھیں ذرا، صرف بیٹوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ بیٹوں کے بعد جب پوتے ہوتے ہیں تو سب لوگ کہتے ہیں، یعنی عام طور پر ہمیں تو فی الحال اس کا تجربہ نہیں ہوا لیکن لوگ یہی کہتے ہیں کہ اپنی اولاد سے بڑھ کے پوتے پوتیاں جو ہیں وہ پیاری ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے، اتمام نعمت ہو رہی ہے، ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ بہت مبالغہ کی طرف اس صورت کے اندر اشارہ کر رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو یعنی تم اللہ سے کسی چیز کو تشبیہ نہ دو، جیسا کہ قرآن نے ایک جگہ خود قرآن میں آ گیا لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو تم اللہ کو کسی چیز سے کمپیئر کرنے کی کوشش نہ کرو، اور تم صفات میں اتنا آگے نہ بڑھو کہ تم اللہ کی جو صفات ہے ان کے ساتھ وہی اسی طرح کی صفات جو ہے وہ کسی اور کے اندر مان لو۔ تو سورۃ الرعد سے مماثلت کا ایک اور پہلو یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہاں بھی الامثال کا ذکر ہے۔ دیکھیں سورۃ الرعد میں بھی الامثال کا لفظ بھی آیا تھا اور بڑی خوبصورت امثال بھی آئی تھی، اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو، جھاگ والی بات تھی اور اس طرح سے بڑی پیاری امثال آئی تھی۔
اسی طرح یہاں بھی ہم دیکھیں کہ اس میں امثال کا لفظ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امثال ایک تو ابھی ہم نے پڑھی اسی صفحے کے اوپر اور آگے اور امثال آ رہی ہیں. تو یہ ایک طرح سے بڑا خوبصورت مجھے محسوس ہوا سورۃ الرعد کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ یہ سورت بہت مماثلت رکھتی ہے. ضرب اللہ مثلا، اب یہ امثال آ گئی. ٹھیک ہے، پہلے اللہ نے کہا کہ فلا تضربوا للہ الامثال. اب اللہ تعالیٰ خود کچھ امثال بیان کر رہے ہیں. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. یعنی کس کو اللہ نے کہا؟ ایک شخص ہے جس کا اپنا مال ہے اور اس کے مال میں اس کا ظاہر ہے اپنا اختیار ہے. دوسرا وہ غلام ہے. غلام کا آپ کو پتہ ہے نا، اب تو غلامی نہیں ہے دنیا میں، لیکن غلاموں کا کیا تھا کہ ان کی کوئی پراپرٹی یعنی ان کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی تھی، کوئی چیز ان کی نہیں ہوتی تھی. تو ملکیت کا حق جو ہے وہ غلاموں کے پاس نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جیسے غلام ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ اس میں سے خرچ کر سکے. تو یہی مثال ایسی ہے کہ اللہ کی تو سب چیزیں ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو جس کا اختیار ہوگا، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے؟ اور جس کا اختیار ہوتا ہے اسی کی مرضی، یعنی اختیار کا مطلب ہی ہے کہ اس کی مرضی ہوگی کہ وہ جس طرح چاہے وہ اس کو استعمال کرے. تو ایک بے اختیار ہستی کو تم کیسے، یعنی ایک با اختیار ہستی کو تم کیسے بے اختیار چیزوں یا شخصیات کے ساتھ ملا سکتے ہو؟ اب اگلی مثال جو ہے وہ اس کے تھوڑا سا فرق ہے. وضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ یعنی یہاں پر کیا بات آ گئی؟ وہاں تو اختیار کی بات تھی پہلی مثال میں، اور یہ جو دوسری مثال ہے اس میں یہ ہے کہ صفات اللہ کی صفات کی طرح کسی اور میں صفات نہیں ہے. اللہ کی صلاحیتوں کی طرح اللہ کی صفات اور اس کے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کا جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں اس طرح کوئی اور نہیں دے سکتا. اس کی مثال اللہ نے کیا دی کہ ایک ایسا گونگا یعنی آدمی تو اگر اس کے پاس اختیار ہو بھی، لیکن کیا ہے کہ اس کی اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، گونگا بہرا ہے، کوئی کام بھی اس کو کہا جائے تو وہ الٹے سیدھے طریقے سے کرتا ہے. تو کیا تم ایسے شخص کو، ظاہر ہے انسان جو جتنا بھی باصلاحیت ہو، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بظاہر کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروپ آپ کو لگے کہ وہ تو بھائی مطلب کمال کا ہے، اس کے پیچھے تو آپ آنکھیں بند کر کے چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو لگ رہا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنی صلاحیت میں، اپنی سمجھداری میں اللہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. اس کی جتنی بھی سمجھداری ہے، کیا وہ اللہ کے مقابلہ آپ اس کو آپ اللہ کی حکمت اور دانائی سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اس شخص سے جس سے آپ متاثر ہیں دنیا میں، یا ایک شخص ہے یا کوئی اشخاص کا گروپ ہے یا کوئی سسٹم ہے یا کوئی ادارہ ہے یا کوئی حکومت ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں اگر آپ اس سے اتنے متاثر ہیں تو کیا آپ اس کی سمجھداری سے اور اس کی جو کہنا چاہیے کہ صلاحیتیں ہیں، جو ٹیلنٹ ہے، اس سے آپ اتنے متاثر ہیں، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ کے برابر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کی سمجھداری، اللہ کی جو علم ہے اور اللہ کی جو صلاحیتیں ہیں، اللہ کی جو صفات ہے، اس کے برابر آپ سمجھ رہے ہیں، تو کسی بھی طرح، یعنی اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز ہے سمجھانے کا اتنے خوبصورت کہ انسان کے ذہن کی ایک ایک پرت کھلتی جاتی ہے. اور وہ یعنی شرک کا کوئی باریک سا شائبہ بھی اگر ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں شرک کی کوئی ایک پہلو بھی موجود ہے تو وہ ان مثالوں کے ذریعے سے وہ سارے پہلو شرک کے ہمارے سامنے کھل کے آ جاتے ہیں، ہے نا. تو ہمیں ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ اسی لیے سمجھاتے ہیں کہ شرک کی کوئی قسم بھی اور شرک کا کوئی پہلو بھی ہمارے ذہن میں اپنی جگہ نہ بنا سکے، اور اگر جگہ بنی ہوئی ہے تو اس کو ہم فوراً اس کو پکڑ لیں اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ مطلب ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں اور اس کو پھر وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو غیب کا علم ہے اور اس کے لیے قیامت برپا کرنا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، پیچھے جو میں آپ سے جو مثالیں تھیں انسان کے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مثال دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اللہ کی طرح کی صفات کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، تو ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے، ہم یعنی جن انسانوں سے مرعوب ہوتے ہیں، ان کی صلاحیتوں سے، ان کے ٹیلنٹ سے، ان کے ویژن سے ہم یا ان کے علم سے ہم مرعوب ہوتے ہیں، تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے، ہم اللہ کی صفات کو جب تک نہیں سمجھیں گے، تو جب تک ہم یعنی ہمیں اللہ کی جو ذات ہے، اس کی صفات کہاں مل رہی ہیں؟ ظاہر ہے وہ قرآن میں مل رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کسی بھی انسان کی اندھا دھند پیروی نہیں کرنی، خواہ وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، خواہ وہ کوئی مذہبی رہنما ہو، خواہ وہ کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر ہو، خواہ وہ کوئی سسٹم یا نظام ہو، ٹھیک ہے، ہم نے کسی کی بھی اندھا دھند پیروی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ہر ایک کو کس کسوٹی پر رکھنا ہے؟ قرآن کی کسوٹی پہ، اللہ کی صفات کی کسوٹی پہ۔ تو اللہ کی صفات کہاں ملیں گی ہمیں، کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ ظاہر ہے وہ قرآن میں سمجھ میں آئیں گی۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے قرآن میں، اس کا کئی مرتبہ اس طرح کی آیات آئی ہیں کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم دنیا میں آئے تھے، لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، پھر کچھ بھی نہیں جاننے کی سٹیج سے تم کیسے علم کی طرف آئے؟ سمع والابصار والافئدہ، یہ وہ ذرائع تھے جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ بنیادی اصل میں جو ذرائع ہیں وہ یہی ہیں۔ کسی انسان کو کسی اچھا اسکول، یونیورسٹی، کالج نہیں بھی ملتا، لیکن اگر وہ اپنی سماعت، بصارت اور دل کو اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے تو وہ بہت بڑی بڑی ڈگریوں والوں سے زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں مشاہدہ اس چیز کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ وہ ذرائع دیے ہیں جن کے ذریعے سے انسان علوم حاصل کرتا ہے اور اچھے برے کی تمیز سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمائے تمدن کی ساری ترقی اور علم وحی سے استفادے کا سارا انحصار اسی پر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنا ہم جو اس وقت جو ٹاپک چل رہا ہے سورت کے اندر، وہ دو چل رہے ہیں نا، مادی نعمتوں کا اتمام بھی چل رہا ہے اور رسالت کے ذریعے جو ہدایت آتی ہے اس کا اتمام بھی، وہ بھی چل رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ مادی چیزوں سے بھی جو انسان اتنا ترقی کر لیا اس نے، اور ہر فیلڈ میں سائنس کے، اور وہ اتنا آگے نکل گیا کہ نئی سے نئی جو ہے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ سب کیا ہے، وہ بھی سماعت، بصارت اور یہی افئدہ کا استعمال ہے نا، اپنی صلاحیتوں کا استعمال ہے۔ اسی طرح علم وحی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ انہی چیزوں کے استعمال سے آپ کریں گے۔ تو تھوڑا سا ہمیں چاہیے کہ ہم آڈٹ کریں، ہم تھوڑا سا سوچیں کہ ہماری سماعت، بصارت اور ہمارے افئدہ، اس میں سے کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں ان کو مادی نعمتوں کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، ان میں ترقی کرنے کے لیے، اور کتنے پرسنٹ ہمارا ان کا جو یوز ہے وہ ہمارا اللہ کی وحی کے لیے ہے۔ تو یہ اصل میں پوائنٹ ہے ہمارے سوچنے سمجھنے کے لیے۔ الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ واللہ جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔
اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ساری آیات آ گئی، اس میں مادی نعمتوں کا اتمام جو ہے وہ بالکل اپنے عروج پہ۔ آپ دیکھیں کہ کون کون سی مادی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اتمام کا ذکر فرمایا، مسخرات فی جو السماء، کہ پرندے کس طرح جو ہے مسخر ہے، تم دیکھتے ہو کہ آسمان میں کیسے وہ مسخر ہے، تو یہ ہمارے لیے کس طرح ایک نعمت ہے۔ ظاہر ہے انسان کو جو ہواؤں میں اڑنے کا جو خیال آیا، جس کی وجہ سے اس نے اتنے یعنی جہاز بنائے ہیں اور ہواؤں میں وہ اڑتا ہے، اور اپنے سفر کے لیے جو ہے اس کو بہت گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اگر فرض کریں کہ انسان نے کبھی بھی کسی چیز کو اڑتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ اسے کبھی یہ خیال نہ آتا کہ میں اڑ بھی سکتا ہوں، یا مجھے اڑنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ والی چیزیں ہمیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کیوں اتمام نعمت یعنی ایک نعمت بتا رہے ہیں۔ پرندے اڑ رہے ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں کہ آپ ان چیزوں پر بھی غور کریں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سارے پوٹینشیلز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کے ان کو رکھ دیا ہے کہ آپ اس طرح اور اس طرح بھی آپ اپنی زندگی کو مزید آسان بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سکنن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سکون کی تمہیں گھر کیا دیے، صرف رہنے کی جگہ نہیں ہے گھر، بلکہ سکون کی جگہ ہے۔ صرف سیمنٹ کی دیواریں نہیں ہیں، بلکہ یہاں پہ تمہارے لیے سکون ہے۔ ہم کیا کتنی بھی اچھی جگہ سے، یعنی ہم فرض کریں کہ کوئی ٹور کر کے آئے، شمالی علاقہ جاتا ہے، چلیے یہ نہیں تو دبئی اور امریکہ بھی ہو کر آئے، بہرحال وہ سفر ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گھر آ جاتا ہے نا، تو اس کو جو سکون ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ اسی طرح تستخفونہا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب باہر جاتے ہو تو تمہارے لیے کیسے خیمے بنا دیے جو ہلکی ہوتے ہیں، جنہیں ساتھ لے جانا بھی تمہارے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ جانوروں کی کھالوں سے جو خیمے بناتے ہو، مکان بناتے ہو۔ اسی طرح اسوافیہا اوباریہا اشعاریہا، یعنی جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنے سارے فائدے۔ پھر ظلالن، سایہ کتنا بڑا فائدہ ہے انسان کے لیے۔ اکنانن، کیا ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی اللہ نے تمہارے لیے پناہ گاہیں بنا دی، اور جنگوں کے دوران اور سفر کے دوران تو اس کی جو انسان کو پتہ چلتی ہے اہمیت۔ پھر سرابیل تقیکم الحر، لباس ایسے جو گرمی سے بچاتے ہیں، اور لباس ایسے جو جنگوں میں کام آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اب یہاں وہ آیت آ گئی جس کو میں نے کہا تھا کہ سورت کا بالکل بنیادی موضوع ہے یتم نعمتہ، اور یہاں پہ اللہ کی نعمت سے کون سی مراد ہے؟ مادی نعمتیں۔ جیسا کہ سورۃ المائدہ میں جب نعمت کے اتمام کی بات آئی تھی تو وہاں پہ شریعت کی نعمت مراد تھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اللہ کی اتنی نعمتیں، تم اگر یہ دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے کس طرح انسان کے لیے دنیا کو ایک خوبصورت اور ایک پر آسائش جگہ بنایا ہے، اس کے بعد بھی اگر تم اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہوتے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، یہ اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر امت میں سے رسول، ایسی احادیث اور آیات موجود ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شہیدن کا لفظ کہہ کے اس کو اس کا دائرہ وسیع کر دیا۔ اور شہیدن سے مراد یہ ہے کہ وہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، اور انبیاء کے ساتھ ان کی امتیوں میں سے خاص لوگوں کا ذکر بھی اس میں مراد ہے جو شہادت کا فریضہ ادا کرتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی انبیاء کے ساتھ ان لوگوں کو شامل کر دیا جو کہ انبیاء کے مشن کو آگے لے کے جائیں گے، اور انبیاء کے دنیا میں موجود نہ ہونے کی صورت میں وہ اپنی اپنی قوموں کے درمیان یہ شہادت کا فریضہ انجام دیں گے۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے روز انبیاء کے اس میں شمار کیا ہے کہ جس طرح انبیاء کو کھڑا کیا جائے گا امتوں پہ گواہی لینے کے لیے، اس طرح انبیاء کے علاوہ کچھ اور انسان بھی ہوں گے جو کہ اپنے مشن میں، چونکہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ جو مشن انبیاء کا تھا اسی کو اختیار کیا،
تو قیامت کے روز بھی وہی مقام پائیں گے جو انبیاء کا تھا، جیسے کہ ہم نے سورۃ النساء کی آیت میں پڑھا تھا کہ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں انبیاء اور صالحین اور شہداء اور صدیقین جو کہ اللہ کے ہاں یعنی انعمت علیہم میں شامل ہیں. ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس کا مطلب بار بار انہیں قرآن میں بہت ساری ایسی آیات آ رہی ہیں جن سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کوئی مردہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ یعنی بت جن کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ صرف پتھر نہیں ہوتے بلکہ دراصل وہ شخصیات ہوتی ہیں. اور اس دن وہ بولیں گے یعنی وہ موجود ہوں گے وہاں پہ اور وہ کہیں گے کہ ہمیں تو تم جھوٹے ہو. القوا الی اللہ یومئذ السلام وضل عنہم ما كانوا یفترون. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو دنیا میں کرتے رہے ہیں. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے. یعنی جنہوں نے خود بھی کفر کیا اور پھر اس سے بڑھ کے دوسروں کو روکا تو پھر کیا ہوگا؟ زدناهم عذابا فوق العذاب. تو ان لوگوں کا عذاب بھی دوہرا ہوگا، ایک خود کفر کے راستے پہ چلنا اور دوسرا دوسروں کو اس سے یعنی ہدایت کے راستے سے روکنا. بما كانوا يفسدون، اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے. یوم نبعث، ہمیں سب سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی آخرت کتنی ضروری ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں اور دوسروں کو صحیح راستے سے ہٹاتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ایک دن آئے جبکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. جس نے ایک گناہ کیا ہو اس کو ایک اس کا بدلہ، جس نے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہو تو ان کا بھی وبال. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جب آخرت کا نقشہ آتا ہے تو ایک طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی آخرت بہت ضروری ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے. جیسا کہ اللہ کا طریقہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی ہمیشہ اپنی قوم انہی کی قوم میں سے انبیاء پیدا کی. ایسا نہیں تھا کہ قریش میں نبی کو بھیجنا تھا، مکہ میں بھیجنا تھا تو وہ کہیں مصر میں پیدا ہوتے وہ سفر کر کے یہاں آتے، ایسا نہیں تھا، بلکہ انہی قوموں کے اندر سے. اسی طرح جو لوگ انبیاء کے بعد یہ شہادت کا فریضہ انجام دیں گے یعنی اللہ کے دین کی گواہی کا فریضہ انجام دیں گے تو وہ بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ اپنی امت کے ہی لوگ ہونے چاہیے اور اپنی امت میں سے ہی ہوں گے. تو جیسی گواہی انسان اپنے لوگوں کے درمیان دے سکتا ہے ایسی وہ باہر نہیں دے سکتا. اور کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے اور ان سب چھوٹے شہداء کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شہید کے طور پر لایا جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی شہادت کی جو ذمہ داری تھی وہ ادا کر کے چلے گئے تھے اور حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,00,000 کے مجمع سے گواہی لے کر دنیا سے گئے اور 1,00,000 کا مجمع تھا جس نے کہا تھا کہ ہاں آپ نے حق ادا کر دیا اور آپ نے پہنچا دیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو شہادت کی انگلی ہے اس کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہا تھا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا. تو یہ شہادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ تھا اور وہ ایسے نہیں تھی کہ زبانی شہادت تھی، انہوں نے عملاً وہ اللہ کی تعلیمات، وہ اللہ کا نظام، وہ اللہ کے احکام نافذ کر کے وہ معاشرہ بنا کے دکھا دیا تھا. وہ بازار، وہ درسگاہیں، وہ گھر، وہ خاندان، وہ معاشرت، وہ لین دین، وہ سب کچھ عملاً کر کے دکھا دیا تھا، برپا کر کے دکھا دیا تھا. تو یہ شہادت تھی. اور پھر اس کے بعد وہ انسانوں سے اس کی گواہی بھی لے لی اور پھر اللہ کو کہہ دیا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا. اور زمین و آسمان نے بھی وہ گواہی دیکھی، زمین و آسمان بھی اس کے گواہ ہیں اور پھر خود اللہ اس پر گواہ ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو دنیا میں ادا ہو چکی اور ظاہر ہے کہ جب یہاں ادا ہو گئی تو وہاں بھی ادا ہے. لیکن اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے تو وہ کون ہوگا.
تو جس طرح ہم اور چیزوں کے لیے ہرس کرتے ہیں، یعنی ہم جیسے بچے ہوتے ہیں شروع سے وہ کہتے ہیں کہ کلاس کا جو سی آر بننا ہے، ریپرزینٹیٹیو بننا ہے کلاس کا، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بنے. ہم ہر جگہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے ہوں، کوئی کمپٹیشن ہے تو ہم آگے ہوں، اگر ہم جاب میں ہیں تو وہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے ہوں. تو یہ جو چیز ہے اس میں آخر ہمیں یہ اس کی ہرس کیوں نہیں ہے؟ یہاں بھی ہمیں وہ ہرس ہونی چاہیے کہ وہ جو ہر امت میں سے ایک گواہ ہوگا، وہ امت ایک خاندان کی امت بھی ہو سکتی ہے، وہ امت اس سے بڑے لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، ایک قوم کی، ایک ملک کی، ایک شہر کی، ایک بستی کی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ آخر ہم کیوں نہ ہوں ان لوگوں میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے چلنے والے ہیں، اور ان کی طرح وہ اٹھائے جائیں گے اس دن. تو ہمیں اس کی ہرس بھی ہونی چاہیے، یہ ایک منصب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری ہے. اب یہ آیت آ رہی ہے جس کے بارے میں ہے کہ انسانی معاشرے کی درستی کے جامع اصول، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورت کے تعارف میں کہ اس سورت کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو معاشرتی اصول کی جامع ہے. تو اس کے بارے میں مفسرین نے اصل میں یہی باتیں لکھی ہیں، اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا ہے، متعارف کرایا ہے. اسی لیے میں آپ کے سامنے اس آیت کو اس حیثیت سے پیش کر رہی ہوں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. ٹھیک ہے، 3 چیزوں کو رائج کرنا ہے معاشرے میں، یعنی معاشرے کی بنیاد 3 چیزوں پر رکھنی ہے اور 3 چیزوں کو معاشرے سے مٹانا ہے. وہ 3 چیزیں جنہیں رائج کرنا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے عدل. عدل کا مطلب انصاف نہیں ہے. انصاف کا مطلب ہوتا ہے یہ نصف سے نکلا ہے. نصف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک کو برابر دے دیا جائے، مثلا اولاد اور والدین کے حقوق برابر کر دیے جائیں، تو یہ عدل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے اولاد کا مرتبہ کچھ اور ہے، والدین کا مرتبہ کچھ اور ہے. اگر آپ ان کے حقوق برابر کر دیں گے تو معاشرہ نہیں چلے گا. تو عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دینا. ٹھیک ہے، ہر چیز میں، یعنی مالی لحاظ سے بھی، حقوق میں بھی، فرائض میں بھی، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا دیا جائے، تو یہ عدل ہے. معاشرے میں پہلی بنیاد یہ کہ حقدار کو اس کا حق ملے، یعنی حقدار کو اب اس کا حق ملے، یہ معاشرے کا پہلا اصول ہے. اور اسلام کا جو پورا جو ایک اسلامی ریاست کا جو ایک کہنا چاہیے کہ پوری جو اسکیم ہے یا اس کا جو محور ہے، اگر اس کو ایک لفظ میں یعنی اسلامی اسکالرز نے بیان کیا ہے تو وہ نظام عدل کے طور پہ بیان کیا. یعنی اسلام کا نظام کیا ہے؟ نظام عدل ہے، کہ جس میں حقدار کو اس کا حق ملتا ہے. اب وہ حق کیا ہے؟ وہ سارے آپ اس کو پھیلا دیں تو اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں کہ ہر انسان کو برابر مواقع بھی ملنے چاہیے، ترقی کے، تعلیم کے، اور پھر اسی طرح اس کو مالی لحاظ سے بھی اس کے ہر ایک کو اس کی یعنی جائز اجرت ملنا. تو یہ ہر لحاظ سے پورا اس کے اوپر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اسلام کا نظام عدل کیا ہے. تو بہرحال اس کو ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو یہ کیا ہے؟ اسلام کا جو عدل جو ہے وہ اس کے نظام کی بنیاد ہے. اس کے بعد والاحسانی، احسان یہ ہے کہ عدل تو بنیادی چیز ہے نا، یعنی کم از کم لیول ہے اسلام کے نظام کا. اس کے بعد احسان یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دیا جائے، تو جو اس کا حق نہیں ہے لیکن اس پر احسان کے طور پر. تو اس کا مطلب یہ اسلامی معاشرے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ عدل تو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے نیچے تو کوئی گنجائش نہیں ہے. عدل تو آپ قانون کے ذریعے سے بھی کروائیں گے، اس کے لیے تو آپ سختی بھی کریں گے، سزائیں بھی دیں گے، کیونکہ عدل سے نیچے اور کچھ نہیں ہے. عدل تو وہ منیمم لیول ہے جس پہ آپ کو معاشرے کو قائم رکھنا ہی رکھنا ہے ہر صورت، چاہے وہ قانون کے زور سے ہی رکھنا پڑے. لیکن پھر اس میں معاشرے میں حسن کیسے پیدا کیا جائے گا؟ پھر یہ ہوگا کہ اب معاشرے میں پھر مزید تعلیم کے ذریعے اور لوگوں کی تربیت کے ذریعے، لوگوں کی ذہن سازی کے ذریعے ان کو آہستہ آہستہ اس بات پہ لایا جائے گا کہ وہ لوگوں سے احسان کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور لوگوں کو ان کے حق سے بڑھ کر دیا کریں. تو اس سے معاشرہ جو ہے اس میں مزید خوبصورتی آ جائے گی. جیسے ہم کہتے ہیں ایک گھر کی مثال لے لیں کہ ایک گھر میں عدل کا جو ہے وہ لیول، وہ منیمم لیول ہے کہ اس سے نیچے کوئی اسلام جو ہے اس کو اس پہ یعنی وہ نہیں کرتا نا، کمپرومائز نہیں کرتا اس سے کم پر. ٹھیک ہے، تو عدل تو آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے کہ گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ان کے سارے حقوق، یعنی وہ چاہے ان کی عزت اور احترام کا حق ہے یا ان کے مالی حقوق ہیں یا ان کے جانی حقوق ہیں، جو بھی ہیں وہ انہیں عدل کی بنیاد پر تو ملنے ہی ہیں. پھر اس سے زیادہ ایک گھر کے اندر خوبصورتی کب پیدا ہو جاتی ہے؟ جب لوگ عدل سے بڑھ کے احسان کرنے لگتے ہیں. تو یہی جس طرح آپ ایک گھر پہ رکھ کے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اسی طرح سے آپ پورے معاشرے پہ رکھیں تو اسلامی معاشرہ کیا ہے کہ بنیاد اس کی عدل پر ہے، اور عدل کے بعد جو لوگ ہیں، اس کے جو سٹیزنز ہیں،
ان کی تعلیم اور تربیت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ وہ آپس میں احسان کا معاملہ کریں. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور صلہ رحمی. تیسری چیز کیا ہے؟ صلہ رحمی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کے بعد جو تیسری چیز بتائی ہے نا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ہم تو سمجھ سکتے ہیں کہ عدل اور احسان جب ہو گیا تو پھر سب کچھ ہی ہو گیا، ساری چیزیں اس میں کور ہو گئی. لیکن ایتاء ذی القربیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اس پہلو کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے کیوں اجاگر کیا. جب عدل اور احسان میں معاشرے کے سارے رشتے، ٹھیک ہے، وہ کور ہو رہے تھے نا، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، یا وہ کلیگ ہونے کا تعلق ہو، یا وہ شہری ہونے کا ریاست کے ساتھ تعلق ہو، سارے جو کنیکشنز تھے وہ کور ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایتاء ذی القربیٰ، یہ رشتہ داری کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ، جیسے اگر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں نا مغربی معاشرے کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجولز ہے اور ان کے اوپر اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ انڈیویجولز ہے اور انڈیویجولز کے اوپر اسٹیٹ ہے. لیکن اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، انڈیویجولز نہیں ہے، بلکہ انڈیویجولز ہے، پھر اس کے اوپر ایک خاندان ہے، فیملی ہے، اور پھر آگے جا کے تو اسٹیٹ کا معاملہ آتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دائروں میں ایک اور دائرہ بنایا نا خاندان کا، یہ معاشرے کے استحکام میں اتنا زیادہ اس کا کردار ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ، یعنی آپ دیکھ لینا، اگر آپ فرض کریں اگر آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے پاس کلاس میں 50 بچے ہیں، تو آپ کے لیے ہر ایک کو ایک جیسی توجہ دینا، ہر ایک کا حقوق کا خیال رکھنا مشکل ہوگا. آپ اگر یہ کر دیں گے کہ آپ ان میں سے 5 بچوں کو ایک اسرہ، یعنی ایک خاندان سا بنا دیں گے نا، ایک گروپ بنا دیں گے، اور ان میں سے ایک گروپ لیڈر اور ان کا ایک پورا سسٹم چھوٹا سا بنا دیں گے، تو آپ کے لیے کیا ہوگا کہ اس پوری کلاس کو سمیٹنا، اس کو لے کر چلنا آسان ہو جائے گا. اس میں کوئی چیز آپ نے کوئی خرابیاں دیکھی ہیں تو ان کا توڑ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. ان میں اگر آپ نے کوئی اچھائیاں پیدا کرنی ہے تو وہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. ہر لحاظ سے اس گروپ کو، اس کلاس کو انگیج کرنا، اس کو انوالو کرنا چیزوں میں، اس سے مخاطب ہونا آسان ہو جاتا ہے. تو یہی اسلام کی بھی اسکیم ہے کہ اسلام جو معاشرہ دیکھتا ہے نا، اس میں وہ اس کو بنتا، یعنی کہ بنا ہوا ہوتا ہے. وہ اگر ہم دیکھیں کہ کپڑے کی جو بنائی ہوتی ہے، اگر وہ دور دور ہوتی ہے تو کپڑا کمزور ہو جاتا ہے. جتنی بنائی قریب قریب ہوگی تو اتنا ہی کپڑا، پورا جو فیبرک ہوگا وہ بڑا ایک یعنی مضبوط سا ہوگا، اس کو پھاڑنا آسان نہیں ہوگا. بس یہی مثال ہے کہ اگر یہ جو چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں اسلام کے، فیملی کی شکل میں، خاندان کی شکل میں، یہ جب مضبوط ہوں گے نا، تو خود بخود وہ معاشرہ اتنا مضبوط ہوگا کہ فرض کریں وہاں پہ اوپر کی سطح پہ حکومت میں خرابی بھی آ جائے اور وہاں پہ قانون کا جو امپلیمنٹیشن ہے یا بالادستی ہے وہ بھی متاثر ہو جائے، تو پھر بھی معاشرہ ایک دم سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہو سکے گا، کیونکہ نیچے معاشرے کی بانڈنگ اتنی زبردست ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مغربی تہذیب کہہ لیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو مغربی تہذیب نہ کہیں، آپ اسے یہ کہہ لیں کہ میڈیا کے ذریعے سے، لیکن میڈیا بھی ظاہر کسی چیز کو ہی پروجیکٹ کر رہا ہے. تو اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ انڈیویجول کی بہت حیثیت ہے. پھر فیملی سسٹم کو کمزور کرنے کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ فیملی کے ہر بندے کو دوسرے بندے سے بیزار کرنے کے لیے جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ میاں شوہر کو بیوی سے، اور پھر اسی طرح بھائی کو بہن سے، اور اسی طرح اولاد کو ماں باپ سے، تو اس کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں. بعض قوانین لائے جا رہے ہیں، بعض نعرے لگائے جا رہے ہیں، بعض خوبصورت جو ہے وہ دھوکے دیے جا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا جا رہا ہے، کہ اس فیبرک کو توڑا جا رہا ہے، اس فیبرک کو کمزور کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عدل اور احسان میں بات پوری ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اس خاص جو ایک آپ کہہ لیں کہ وہ لوپ ہے، یا وہ جو اس کی بانڈنگ ہے خاندان کے سسٹم کے لحاظ سے، اس کا الگ سے ذکر فرمایا ہے. اچھا، اس میں بہرحال یہ بات اہم ہے کہ ایتاء ذی القربیٰ میں کیا چیز ہے کہ صلہ رحمی میں چیز جو خصوصاً ہم نے سورۃ البقرہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ صلہ رحمی صرف حسن سلوک کا نام نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی جہاں بھی آتا ہے وہاں خاص طور پہ مال کے ذریعے رشتہ داروں کے حقوق کو فوقیت حاصل ہوتی ہے. یعنی سب سے زیادہ امپورٹنس کس چیز کی ہوتی ہے؟ اپنے مال کے ذریعے رشتہ داری نبھانا. چلیں آگے جاتے ہیں. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور 3 چیزیں جسے معاشرے سے ختم کرنا ہے، ورنہ معاشرہ بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. تو اس میں پہلی چیز کیا؟ الفحشاء، یعنی کہ فحش، ہر طرح کی فحش چیزیں.
فحش وہ ہوتی ہیں جو بڑی کہنا چاہیے کہ وقار کے خلاف، عزت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایک طرف تو بے حیائی کی چیزیں بھی ہیں، اس میں عریانی بھی ہے، اس میں ساتھ میں جھوٹ اور اس طرح کی چیزیں بھی فحش کے اندر ہی شامل ہوتی ہیں. یا لوگوں کا مذاق اڑانا ہے، یا بہت اخلاق سے گرا ہوا جو ادب ہے، یا اخلاق سے گرا ہوا آپ کہہ لیں کہ آرٹ، یا اس کو کیا کہنا چاہیے کہ جتنی بھی آپ کا کلچر ہے اس میں جو ہے وہ لے کے جانا، یہ ساری چیزیں فحشاء میں آتی ہیں. اور منکر اسے کہتے ہیں جو برائی ہر انسان کو محسوس ہو کہ ہاں یہ برائی ہے، انسان کا اپنا نفس بتاتا ہے کہ یہ برائی ہے. اور البغی وہ ہوتا ہے جب انسان اب دوسروں کے حقوق پہ دست درازی شروع کر دیتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ البغی جو ہے دراصل عدل کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، البغی جو ہے وہ دراصل عدل کے منافی ہے، کہ وہ بالکل آخری لمٹ ہے کہ جب انسان دوسروں کے حقوق پہ دست درازی شروع کر دے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے عہد تم باندھتے ہو اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، تو خود ہی عہد کر کے ان کو مت توڑو. تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربى من امه، تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے. اوپر کے بعد میں تو ہر طرح کے عہد کی بات تھی، قسموں کی بات تھی، آپس میں جو لوگ ایک فرد سے معاہدہ کرتا ہے یا قومیں قوموں سے کرتی ہیں. یہ دوسری بات جو آئی ہے کہ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، اس سے مراد خصوصاً وہ عہد ہیں جن کو توڑنا کوئی قوم اپنے اجتماعی مفادات کے پیش نظر بالکل جائز سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ عہد ہیں جنہیں کوئی قوم سمجھتی ہے کہ چونکہ ہمارا قومی فائدہ ہے اور ہمارے پورے ملک کو قوم کا اس میں فائدہ ہے، تو اس عہد کو اگر توڑ دیں گے تو یہ تو عین عقل مندی ہوگی ہماری، اور اس کو بالکل جائز سمجھا جاتا ہے ایسی چیزوں کو. اب وہ قوم ضروری نہیں کہ کوئی ریاست یا اسٹیٹ کی شکل میں ہو، وہ کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ جو اجتماعی مطلب یہ ہے کہ جو اجتماعی جو سطحوں پہ جو عہد کیے جاتے ہیں اور ان کو پھر اجتماعی مفاد کے لیے توڑا جاتا ہے، تو اس کو تو بالکل لوگ غلط نہیں سمجھتے. انفرادی عہد کو توڑنے کی برائی تو پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو اجتماعی طور پہ جو عہد ہوتے ہیں ان کو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ترقی کا راستہ ہے، تو اپنی کمپنی کی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، یا اپنے ادارے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، یا کوئی ملک سمجھتا ہے کہ ہمارا قومی مفاد اس میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح شخص ایک انفرادی سطح پہ عہد کو توڑنا صحیح نہیں ہے، اسی طرح سے کسی بھی فائدے کے لیے عہد کو توڑنا اجتماعی سطح پہ بھی ٹھیک نہیں ہے. انما یبلوکم اللہ بھی وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے. حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یعنی بعض اوقات آپ کو واقعی بہت بڑے بڑے فائدے نظر میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. یہ موضوع قرآن میں ہم بار بار پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. ٹھیک ہے، یعنی اگر اب یہاں پہ آخر جو جملہ ہے نا وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ بہت ہی اس کو یعنی پیچھے والی بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ تم سے ضرور باز پرس ہوگی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے جو تصور ہوتا ہے کہ نہیں اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے اس لیے میں ہدایت پر نہیں. تو دوسرے جملے میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی، تم جواب دہ ہو اپنے اعمال کے لیے، اور تم اللہ کی مشیت کو اپنے لیے اپنی گمراہی کے لیے جواز نہیں بنا سکتے اور اس تصور کو غلط مطلب نہیں دے سکتے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا. یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے کہ قسم اس لیے کھائیں کہ دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے ہم قسم کھا لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمانے کے بعد اکھڑ جائے. اس سے مراد یہ تھی کہ یعنی مسلمانوں کو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایسی چیزیں کریں گے، کیا وقتی فائدے کے لیے کوئی جھوٹ بول دیں گے اور کوئی جھوٹی قسم کھا لیں گے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اس وقت اتنے نازک ماحول میں آپ رہ رہے ہیں
اور جو آپ کے مخالفین ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اس جھوٹ سے بیزار ہو کے وہ اسلام کے قریب نہ آئیں. تو آپ کی جو پوزیشن ہے آپ کو سمجھنا ہے. اس وقت ہم دیکھیں کہ پوری امت کے لیول پہ بھی ہم دیکھیں آج بھی تو صرف مشرکین مکہ کی یا اس وقت کے مسلمانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہم دیکھیں تو ہمارا یہ جو جھوٹ کا پورا کلچر ہے اس نے مسلمانوں کا کیا امیج بنایا ہوا ہے دنیا کے اندر. یعنی بہت سے ایسے ممالک ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اچھا کوئی فراڈ ہوگا، کوئی دھوکا ہوگا، کوئی جھوٹ ہوگا تو لازماً وہ مسلمان ہوگا اس کے پیچھے. تو مسلمان کا تو دنیا کے اندر یعنی پہچان ہی یہ ہونی چاہیے تھی. مسلمان کی پہچان اس کا اخلاق ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ وہ اخلاق کی آخری حد کی وہ قسم کھا لے، جھوٹی قسم کھا لے تھوڑے سے فائدے کے لیے، وقتی فائدے کے لیے. تو یہ وہ چیز ہے کہ آج بھی امت جو ہے وہ دراصل ہر مسلمان اپنی امت کا نمائندہ ہے. ہر مسلمان ایک کہنا چاہیے کہ سفیر ہے غیر مسلم دنیا کے لیے، اسلام کا سفیر ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو مذہبی طبقے کی ذمہ داری، بلکہ بطور مسلمان اللہ تعالیٰ اس وقت جو مکہ میں تھوڑے سے مسلمان تھے ان سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ اپنے عمل کے لیے بہت محتاط ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم نے 100 اچھے کام کیے اور ایک برا کام کر دیا تو ان کو جواز مل جائے. اسی طرح آج ہر مسلمان اپنے عمل کے لحاظ سے وہ اسلام کا سفیر ہے، اسلام کا نمائندہ ہے. اور ہمیں اپنی اس پوزیشن کو ضرور سمجھنا چاہیے. اور جھوٹ تو کم از کم وہ آخری چیز ہے کہ جس کی کوئی گنجائش پھر نہیں ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. چھوٹے سے فائدے کے لیے تم جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، اللہ کا عہد نہ توڑو، جو لوگوں سے عہد کرتے ہو وہ عہد نہ توڑو. اور ظاہر ہے ساری بہت ساری باتیں ہیں کہ بزنس میں تو یہ معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ لوگ عہد کو توڑنا بہت اپنی جو ہے وہ عقل مندی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اس آیت کی وضاحت ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بکری ذبح فرمائی، اور جب گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اس میں سے کیا بچا ہے. تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک دستی بچی ہے، باقی سب دے دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی سب بچ گیا، اور یہ جو ہے یہ ختم ہو گئی، کیونکہ جو آپ نے خود کھا لیا وہ تو ختم ہو گیا، اور جو آپ نے اللہ کے لیے آخرت کے گھر میں جمع کروا دیا اصل میں وہی بچا. تو اللہ تعالیٰ کیسے انسان کی ذہنیت کو تبدیل کر رہے ہیں اور اس کے ذہن کو دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ تم وہاں کے فائدوں کو ہر وقت سامنے رکھو. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. ظاہر صبر تو بہت کرنا پڑتا ہے. ایک فائدہ آپ کو ابھی ابھی کیش آپ کو مل رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد ملے گا. تو صبر تو بہت کرنا پڑتا ہے، لیکن اسی صبر کا بدلہ ہی تو جنت ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. اب یہاں پہ ہمیں لگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کے لیے اجر ہے، تو یعنی اب انسان کو لگتا ہے کہ اچھا پھر دنیا میں تو پھر تکلیفیں ہی تکلیف ہے، دنیا میں تو بس صبر ہی کرنا ہے ہم نے، اور ایسی ہی کاٹنی ہے روکھی سوکھی کھا کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، جس نے بھی نیک عمل کیا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو، اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. دنیا میں اچھی زندگی اللہ کا وعدہ ہے، یہاں بھی آپ کو اچھی زندگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا لَنُحْيِيَنَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں گزروائیں گے اچھی زندگی، اور وہ کہاں سے گزرواتے ہیں وہ تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشے جائیں گے. ظاہر ہے یہاں پہ حیاتاً طیبہ سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی بہت زیادہ مال و دولت والی، یہ بہت زیادہ آسائشوں والی نہ ہو، لیکن وہ ایک اچھی زندگی ہوگی، اس میں سکون ہوگا، اس میں آپ کے دل کا اطمینان ہوگا، اس میں آپ کی عزت ہوگی انشاءاللہ، معاشرے میں لوگوں کے درمیان آپ کو عزت کا مقام حاصل ہوگا.
تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خاص طور پہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے اس آیت کی روح سے. ویسے ہر کام سے پہلے تو اللہ نے ہمیں بسم اللہ، یعنی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بسم اللہ کہیں، لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کو واجب کر دیا گیا، کیونکہ ہدایت کا ذریعہ ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن. اور جب آپ اس ہدایت کے ذریعے کو براہ راست کھول کے اپنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو شیطان کہتا ہے کہ اب میں نے 100 راستے اختیار کیے اس کو روکنے کے، اور اب تو بالکل یہ اس نے وہ کتاب ہی کھول لی ہے اپنے سامنے جس میں ہدایت ہے، اب میں کیسے روکوں گا. اس لیے اس وقت قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور اس براہ راست کتاب تک پہنچ جانے کے بعد بھی شیطان ہمیں کس کس طرح سے اس پر عمل سے روک دیتا ہے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. جو ہم قرآن کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تب بھی شیطان ہمیں نہیں چھوڑتا، اور تب بھی وہ ایسے ایسے ہمارے ذہن میں ہیلے بہانے پیدا کرتا ہے کہ کہیں ہم اس سے ہدایت لے ہی نہ بیٹھیں. اس لیے اپنی نیت کو بالکل خالص کر کے اور شیطان کے وسوسوں سے شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر سب سے بچنے کے لیے اللہ سے اس کی پناہ اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. اب یہاں پہ جو آیا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، جب ہم ایک آیت میں کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں، تو ہمیں یہ پتا ہے کہ مکہ میں جتنا قرآن آیا ہے اس میں تو کوئی احکام آئے ہی نہیں تھے، کیونکہ جتنی ہم نے اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں پڑھی وصیت کی پہلے آیت آئی، پھر بعد میں وصیت کی سورۃ النساء کے اندر تفصیل آ گئی، تو وہ بقرہ والی آیت جزوی طور پہ منسوخ ہو گئی. اسی طرح جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کے بارے میں ہم نے آیت پڑھی، پہلے آئی کہ 1 سال والی، پھر اس کے بعد وہ منسوخ ہو گئی اور 4 ماہ 10 دن والی آیت آئی. تو اس طرح ہم نے جو احکام والی صورتیں ہیں وہ ہم نے پڑھی. احکام کو منسوخ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، اور لیکن احکام تو سارے مدنی صورتوں میں آئے ہیں. اب یہاں جو مکی صورت چل رہی ہے اس کے اندر آخر تبدیلی آیات سے کیا مراد ہے کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت. تو اس میں دراصل یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ احکام کو منسوخ کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ذکر کیا بعض چیزوں کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے قصے بیان فرمائے قرآن کے اندر، تو ان کو ایک جگہ ایک انداز سے اور دوسری جگہ دوسرے انداز سے بیان فرمایا. کبھی اس قصے کا کوئی ایک پہلو نمایاں کیا، کبھی دوسرا پہلو نمایاں کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد فرمایا، توحید کا بیان فرمایا، تو کبھی ایک انداز سے کبھی دوسرے انداز سے. تو اس چیز کو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تم رک رک کے باتیں کرتے ہو، ایک ہی قصہ تم کبھی ایک طرح بتاتے ہو کبھی دوسری طرح بتاتے ہو. تو آخر یہ کیا وجہ ہے؟ اگر وہ رب مطلب اس کا تو مطلب یہ کہ تم سوچ سوچ کے بول رہے ہو. تو یہ اعتراضات وہ لوگ کر رہے تھے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے. اب یہ وہ بات ہو گئی تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں بتا دیں کہ کیوں بدل بدل کے آتی ہیں آیات. ایک تو یہ کہ روح القدس نے اللہ کی طرف سے نازل کیا بالحق، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. جبریل آتے ہیں اللہ کی طرف سے لاتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھیک لاتے ہیں. اور جو وجہ ہے آیات کو بدلنے کی وہ یہ ہے کہ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے. اب دیکھیں نا، ہم نے جب سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہم نے کتنی آیات پڑھی جس میں شرک کا رد تھا.
لیکن ہر آیت میں ایک مختلف انداز سے اس نے ہمارے دل پر اثر کیا. ہمارے ذہن میں شرک کا ایک الگ جو پہلو اس وقت تک نہیں کھلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے ذہن میں کھول دیا، واضح کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ان ایمان لانے والوں کی ایمان کو پختہ کرے. جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو ان کو اس کے اندر جو یعنی آیات آتی ہیں بدل بدل کر آتی ہیں اور ہم رنگ آتی ہیں، تو اس سے ان کے ایمان کو ایک اور تقویت نصیب ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کیا کہ وہ ہدایت بن کر آتی ہے اور بشارت بن کر آتی ہے جو اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. ایک اور اعتراض تھا ان کا، ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے. انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون الیہ اعجمی وهذا لسان عربی مبین. الذي يلحدون الیہ، جس کی طرف یہ لوگ اشارہ کر رہے ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. اس میں روایات میں بہت سے لوگوں کے نام آتے ہیں کہ مثلاً کوئی شخص جو پہلے عیسائی تھا تو اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اسے سن کر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کا بھی تم لوگ ذکر کر رہے ہو وہ تو عرب ہے ہی نہیں، وہ تو عجمی ہے. تو کوئی عجمی بندہ اتنی فصیح و بلیغ عربی زبان بول سکتا ہے اور ایسا کلام لا سکتا ہے. اور اس پہ اور بھی بہت ساری ظاہرے کے پہلو ہیں کہ وہ خود پھر کیوں نہ سامنے آ جائے، وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی اور کو آگے کر رہا ہے، وہ اپنا اس کا زبردست کلام ہے تو خود اس کو پیش کرے. اس میں ایک اہم چیز کی طرف جو ایک اشارہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگ یعنی یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ جس سے سیکھ کے آ رہے ہیں وہ ایک عام چھوٹا سا مطلب بندہ، بس اس کو کچھ تھوڑی بہت انجیل کی چیزیں آتی ہیں، تورات کی چیزیں آتی ہیں، باقی یہ کہ نہ اس کی کوئی وہ شخصیت تھی کوئی خاص مضبوط قسم کی، نہ وہ کوئی بہت باعزت مقام رکھتا تھا اپنے معاشرے میں، ایک عام سا آدمی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہنے کا صرف یہی نہیں ہے کہ کلام عربی اور عجمی کا فرق ہے، بلکہ تم شخصیت سے بھی تو پہچان سکتے ہو. اس کا ایسا لگتا ہے نا کہ ہر دور میں جب لوگوں کے درمیان اس وقت کوئی بندہ ہوتا ہے تو اپنے ہم اثر لوگوں کی ضرور لوگ بے قدری کرتے ہیں. جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا اور قصہ ماضی بن جاتے ہیں تب لوگ ان کے گن گاتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں. لیکن جو ان کے ہم اثر لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے اس وقت اس زمانے میں ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی آنکھوں سے ان کی خوبیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے کردار کو کہ وہ بالکل عام لوگوں سے مختلف ہیں، تو اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں ان کے آس پاس وہ کم ہی قدر کرتے ہیں. اور ایسا ہمیشہ ہوا ہے. آپ دیکھ لیں اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا، امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا ہوا، امام شافعی کے ساتھ. تو مطلب یہ کہ یہ سارے لوگ ان کے اپنے دور کے لوگوں نے اگر قدر کی بھی ہے تو ایک طبقہ علماء، طبقہ حکمرانوں کا جو طبقہ تھا انہوں نے تو بالکل نہیں کی. اور کچھ لوگوں کو تو پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ ملا کہ عوام نے بہت قدر کی، عوام نے بہت قدر کی. لیکن کئی ایسے لوگ بھی گزرے جن کی عوام نے بھی قدر نہیں کی، اور اپنے ہم اثر لوگوں کے ساتھ اکثر یہ مسئلہ معاشرے میں رہتا ہے. ان الذین لا یؤمنون، اور اس کی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ظاہر انسانوں میں جیلسی ایک بڑا عنصر ہوتی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. جھوٹی باتیں جھوٹی باتیں نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. تو اس میں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کہ وہ جو دور تھا یہ کون سا دور ہے، ظاہر آخری مکہ کا آخری دور ہے، اور اس میں جو اذیتیں ہیں تکلیفیں ہیں وہ بہت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں. تو ایک طرف تو وہ مسلمان تھے، ہم جانتے ہیں حضرت بلال کی پوری اس کو کہ کس طرح سے ان پر امیہ ظلم و ستم ڈھاتا تھا،
اور ان کو لوہے کی زرہ پہنا کے اور تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کر دیتا تھا، اور اسی طرح ان کو بھوکا پیاسا رکھتا تھا. یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کتابوں کے اندر. اور اسی طرح حضرت خباب بن ارد تھے کہ ان کو وہ جو شولوں پہ یعنی دہکتے ہوئے کولوں پہ لٹا کے یہاں تک کہ ان کی اپنی چربی سے وہ بجھ گئے، یعنی ایسا تشدد. ایک طرف وہ لوگ بھی تھے اور وہ پھر اس کے باوجود بھی حضرت بلال کے منہ سے احد ہی نکلتا تھا، اور جو کچھ امیہ چاہتا تھا کہ یہ بول دیں تو وہ نہیں بولتے تھے. لیکن دوسری طرف ایک دفعہ ایسا معاملہ بھی ہوا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر جو تھے تو ان کے والد یعنی حضرت یاسر کو اور والدہ حضرت سمیہ جو کہ اسلام کی پہلی شہید ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا جو مرتبہ یا کہنا چاہیے کہ رتبہ بلند حاصل ہوا ہے وہ ایک خاتون کو حاصل ہوا ہے، حضرت سمیہ کو، جو کہ حضرت عمار کی والدہ تھیں. تو ان کی آنکھوں کے سامنے بدترین تشدد کر کے ان کے والدین دونوں کو شہید کیا گیا. اس کے بعد خود ان کو بہت زیادہ مطلب سخت جسمانی اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ پھر حضرت عمار نے وہ الفاظ بول دیے جو کہ ان سے بلوائے جا رہے تھے. اور اس کے بعد وہ مطلب بہت سخت گھبرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ ما ترکتو، مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا حتی سببتک وذکرت آلہتہم بخیر، یہاں تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا اور ان کے خداؤں کو میں نے اچھا نہیں کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف تجد قلبک، تم نے اپنے دل کو اس وقت کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ مطمئنا بالایمان، بالکل مطمئن تھا میرا دل ایمان پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عادوا فعود، اگر وہ پھر ایسا کریں تو تم پھر ایسا کرنا. تو اس سے پتہ چلا کہ اس بات کی اسلام میں اجازت ہے. اس وقت آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں جبکہ جان کا خطرہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ جو فقہا جو علماء بتاتے ہیں وہ یہی کہ یہ رخصت کا راستہ ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ عزیمت، ایک ہوتی ہے رخصت. اجازت تو ہے لیکن جو ایسا نہ کہے وہ بہت اعلیٰ درجے، اس کا ایمان پھر ظاہر ہے کہ عزیمت والا ہے. تو لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں کہ قرآن میں دونوں چیزیں ہیں، یعنی عزیمت کے راستے بھی ہمیں دکھائے گئے ہیں اور رخصت کے راستے بھی دکھائے گئے ہیں کہ کوئی شخص مطلب اپنی آسانی کے لیے جب اس کا ایمان ایک حد سے زیادہ اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو پھر وہ رخصت بھی اختیار کر سکتا ہے. ذلك بأنه مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ وأن اللہ لا يهدي القوم الكافرین، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، یعنی یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہجرت حبش کی طرف ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر بار چھوڑ دیے ان لوگوں نے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایمان کا راستہ مشکلات سے گھرا ہوا ہے، اور ہجرت جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تو بہت بڑی ہجرت ہے کہ اپنا وطن چھوڑ دینا، اپنا گھر بار چھوڑ دینا، لیکن ہجرت کیا ہے کہ برائیوں سے کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف چلے جانا. اپنی برائیاں جو ہمیں بہت پسند ہیں، اپنی وہ عادتیں جو جنہیں چھوڑنا بہت مشکل ہے لیکن گھر چھوڑنے سے تو آسان ہے نا، تو وہ بھی ہجرت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایمان کا اپنا اپنا درجہ ہے، لیکن بہرحال ایمان کا راستہ ضرور ان سختیوں اور ان مشکلات سے گزر کے ہی جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایمان کے راستے پہ چلیں اور اللہ کی رضا کے راستے میں اور ایمان کے ترقی اور بلندی کے راستے میں آپ کے اوپر کوئی مشکلات نہ آئے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا.
تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ اب زیادہ تر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد خود مکہ کی بستی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نام لے کے نہیں کہہ رہے، لیکن ان کی مراد یہ کہ تم اپنے حالات کو دیکھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری مدد فرما، اسی طرح کے قحط سے جس طرح کے قحط کے ذریعے آپ نے یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی، یعنی قحط کی وجہ سے ہی تو وہ لوگ اتنے دب گئے تھے اور مجبور ہو گئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط سے نکلنے کا ان کو ایسی زبردست تدبیر دی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پھر وہ ملک کے سارے خزانے اور ملک کی کنجیاں اور جو ملک کی حکمرانی تھی وہ ان کے حوالے کر دی تھی، تو یہ سبب بنا تھا۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی تھی، اور پھر مکہ کے لوگوں کے اوپر ایک قحط آیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دعا کیجیے کہ قحط ٹل جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قحط ٹلا۔ تو وہی ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بفراغت رزق پہنچ رہا تھا، لیکن قرآن میں جو بھی مثال آتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس وہ اسی مکہ کے اسی ٹائم پیریڈ کے لیے بس وہ مثال تھی، مطلب کوئی بھی بستی، ہم اپنے ملک کی مثال بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطمینان کی جگہ دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انگریز اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات دی، اور ہم نے نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے بڑی محنت اور بڑی جدوجہد اس کے لیے کی، بڑے خون بہے، بڑی قربانیاں دی گئیں، تب جا کے یہ ملک ہمیں حاصل ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بفراغت کے چاروں موسم اور ہر طرح کا پھل اور ہر طرح کی سبزیاں اور بہترین بندرگاہ اور معدنیات اور ہر چیز اللہ نے زمین کے اندر اور اس کے پہاڑوں کے اندر، اس کے سمندروں کے اندر اللہ نے سارے خزانے رکھ دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ جو وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اے اللہ ہم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک لے رہے ہیں، وہ ہم بھول بھال گئے اور ہم کسی اور راستے پہ چل گئے، کبھی چلے گئے، کبھی ہم نے امریکہ کے غلامی کی، تو کبھی ہم نے جو ہے وہ کسی اور کے آگے گھٹنے ٹیکے، اور کبھی ہم نے ایک سے نظام تعلیم لیا تو دوسرے سے ہم نے نظام سیاست لیا، اور اسی چکر میں ہم بس ابھی تک ادھر ادھر سرگردہ ہیں اور ہمیں راستہ نہیں مل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ مثالیں عام ہوتی ہیں، اور ہر قرآن چونکہ ہمیشہ کے لیے ہر زمانے کے لیے ہے، تو اس لیے یہ مثالیں ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسے آپ کو مثالیں ضرور ملتی ہیں اپنے آس پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ اور آج جو صورتحال ہے بھوک کی اور خوف کی پاکستان کے اندر، ہم اچھی طرح اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس سے نجات کا رستہ وہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ساری چیزوں سے منہ موڑ کے ہم خالصتاً اللہ کے نظام کی طرف آئیں، اور ہمیں ابھی بے شک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کا سرا کہاں سے شروع ہوگا، لیکن ہم بیٹھ جائیں، ہم قرآن کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے، ہم کسی کی بات بھی نہ سنے چلیں، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے نہ جائیں، لیکن ہم قرآن سے پوچھیں، حدیث سے پوچھیں کہ اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے، پھر ہم اس کی جو پوری تصویر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم سورۃ بنی اسرائیل جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں وہ پوری اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے اصول بتا دی ہیں۔ تو ایک تو ہم قرآن سے ان اصولوں کو سمجھیں کہ اصل میں ہم اس کا ماڈل بھی نہیں لیں گے، اس کا ماڈل بھی نہیں لیں گے، ہم قرآن کا ماڈل لیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو وہ ماڈل سمجھیں، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کے لیے اسٹرگل کس طرح کی جاتی ہے، اس اسلامی ریاست کو بنانے کے لیے قرآن و حدیث ہمیں کیا راستہ بتا رہا ہے، اور آج پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کے اندر کون سا راستہ بہترین راستہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم اپنے طور پہ سوچیں، ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سوچیں، ہم خود اس کے لیے فکر کریں، تو ظاہر ہے جو چیز انسان کے جتنے دل کو لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ضرور اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بس اے لوگو اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی حلال طیباً کے اندر ایک تو وہ چیزیں آتی ہیں جو اللہ نے پاک کیا، لیکن اس میں جو حلال سے باہر ہیں، یعنی جو چیزیں حلال نہیں ہیں اس میں وہ بھی ہیں جو بظاہر تو صاف ستھری نظر آئے لیکن ان کی اصلیت اور ان کی بنیاد جو ہو وہ گندی ہو، مثلا ناجائز کاروبار، یا یہ کہ حرام ذرائع آمدن، ٹھیک ہے؟ ناجائز کاروبار یعنی کوئی کاروبار ہے ہی آپ کا سود کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ وہ کتنی بھی اچھی چیز کا ہو
لیکن وہ اگر سود پر ہے تو وہ ظاہر ناجائز ہے۔ اسی طرح ایسے حرام ذرائع آمدن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام، ایک ایسی چیز کو آپ نے اپنے آمدن کا ذریعہ بنایا ہے جو کہ معاشرے میں برائی کو پھیلانے کا سبب بن رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ناجائز ہو گیا۔ تو اس سے آپ کتنا بھی صحیح طریقے سے پوری ایمانداری سے بھی اگر آپ کوئی سینما چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بالکل صحیح لین دین کے جو اصول ہیں اور اس کی دیانتداری سے انہیں پورا کرتے ہیں، لیکن وہ ظاہر حرام ذرائع آمدن میں آئے نا، کہ وہ معاشرے کے اندر فحش پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو ایسا ہر آمدن کا ذریعہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے، اور یہ اس کو حلالاً طیباً کے دائرے سے باہر ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر۔ اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کی کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا نام، جیسے ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ 11ویں شریف ہمارے یہاں بڑے اہتمام سے بعض علاقوں میں منائی جاتی ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ بے شک آپ جو بھی پکاتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے اس سے مراد جانور ہی ذبح کرنا ہو، کوئی بھی کھانا بھی اگر آپ پکا رہے ہیں اور اس میں آپ کا کسی بھی بزرگ کی خوشنودی کا تصور ہے تو وہ حرام ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو، جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وعلی الذین ھادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی۔ ٹھیک ہے، جو حرام و حلال تم کہہ رہے ہو نا بعض چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ چیز یہ موضوع ہم پڑھ کے آ چکے ہیں پیچھے سورۃ الانعام کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف وجوہات کی بنا پر، بعض دفعہ ان کی سرکشی کی وجہ سے جو چیزیں انہوں نے حرام کی، اللہ نے ان کے اوپر وہی چسپاں کر دی اور شریعت کا دائرہ ان پر تنگ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل جو شریعت تھی بنی اسرائیل کی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی تورات میں، تو اس کے اندر یہ پابندیاں نہیں تھی، یہ اس سے قبل ان لوگوں نے خود سے پابندیاں لگا رکھی تھی۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی، جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم، البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ ان ابراہیم كان امة قانتا لله حنیفا ولم يكن من المشرکین، اب یہ خاتمہ کلام ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مشرکین، صورت مکی ہے، اور مکہ والوں کے سامنے ہم پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی ان کے مذہبی پیشوا کے طور پر وہ انہیں مانتے تھے، اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اور انہی کی پیروی کا وہ دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس کی پیروی کے، جس کی اتباع کا تم دعویٰ کرتے ہو، تم ایک نظر دیکھ لو کہ اس کا طریقہ کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، قانتاً اللہ کا مطیع تھا، حنیفاً بالکل یکسو ہو کے وہ اللہ کے لیے مطیع ہو گیا تھا، اور ہر قسم کے شرک سے پاک تھا، شاکراً لانعمی، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اب دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو کیا بھلائی ملی تھی؟ ہم اگر اس پہ غور کریں تو یہاں سے ہمیں حسنہ کا جو تصور ہے اللہ کا، قرآن کا، وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، جو ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، خاندان چھوڑا، اولاد کے بارے میں 2 مرتبہ آزمائے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر طرح کی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئیں اس زندگی کے اندر۔
تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو دنیا میں حسنہ ملی. اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی حسنہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی توفیق اور ہر قسم کے شرک سے اجتناب. اور پھر اس کے بعد حسنہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور نبوت کو ان کی نسل میں رکھ دیا. یعنی ہدایت ان کی نسل میں جاری ہو گئی اور نبوت ان کی نسل میں جاری ہو گئی. تو آپ کی نسلوں کا ہدایت یافتہ ہو جانا، آپ کی نسلوں کا دنیا کے اندر ہدایت کے اعتبار سے پیشوا اور امام بن جانا، یہ اصل میں سب سے بڑی حسنہ ہے. تو ہمیں بھی اسی کی خواہش کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو بہت لگتا ہے کہ وہ جب بھی دعا مانگتے تھے اپنی نسلوں کے لیے مانگتے تھے. تو سب سے بڑی حسنہ کیا ہے کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ ہدایت کے اعتبار سے ممتاز حیثیت حاصل کر لیں، بڑی نمایاں پوزیشن میں آ جائیں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سب کی بھی جو قوانین تھے وہ شروع میں اتنے سخت نہیں تھے، بلکہ بعد میں جب ان لوگوں نے سبت کے وہ ہلکے پھلکے قوانین کی بھی پیروی نہیں کی تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے سب کے قوانین کو سخت کر دیا. اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. دعوت دینے کا طریقہ بتایا نبی اللہ تعالیٰ نے کہ حکمت کے ساتھ دعوت دو، یعنی کہ ہر بندے کی جو سوچ ہے، اس کی جو سائیکالوجی ہے، اس کو سمجھ کر بات کرو. پھر دعوت میں تدریج کا خیال رکھو. ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے تم انگلیوں کی جو ناخنوں کی نیل پالش ہے وہاں سے دعوت کا آغاز کر دو. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. آپ نے دعوت دینی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے عقائد کو درست کریں گے. سب سے پہلے بندے کو اللہ سے قریب کریں گے، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں گے. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ اسے آخرت کی طرف لے کر آئیں گے. پھر آپ اس کو رسالت کی اہمیت اور ہم کیوں رسولوں کی اتباع کریں، پھر آپ اس کو اس عملی ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے. تو یہ حکمت ہے کہ آپ نے کس تدریج کا خیال رکھنا ہے. پھر والموعظۃ الحسنہ، یعنی اچھی نصیحت. نصیحت کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہے. تو اپنے غصہ نکالنے کے لیے یا اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے ہم جو ہے وہ نہ کریں کہ اس کو دعوت بنا لیں نا، کہ ہم تو بھی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں دین کی، اور اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ خیر خواہی پر مبنی جب ہوتی ہے تو وہ آپ کے جملوں کی ساخت سے پتہ چلتا ہے، آپ کے الفاظ کے چناؤ سے پتہ چلتا ہے، آپ کے لب و لہجے سے پتہ چلتا ہے. اور پھر یہ کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر کبھی جدال کا موقع آئے، یعنی بحث کا موقع آئے، تو بھی آپ نے احسن طریقے سے، یعنی کیا کرنا ہے؟ صرف دلیل تک بات کرنی ہے، ذاتیات پہ نہیں اترنا. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. یہ ایک داعی کے لیے کہا جا رہا ہے جو دنیا میں اللہ کے دین کا نمائندہ ہو، جسے دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانا ہو. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ زیادتی کریں تو آپ بھی بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر صبر کریں تو یہ بہت بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر صورت میں آخر میں یہی موضوع آ رہا ہے. ہر صورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں. تو صبر کیے جاؤ اور ان کی حرکات پر دل تنگ نہ کرو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں. ان آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کی نصیحت کی گئی ہے. پہلی تھی جو پچھلے صفحے پر تھی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی رول ماڈل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن انہیں بھی جو رول ماڈل کو فالو کرنے کا کہا جا رہا ہے اپنی ذات کے لیے، وہ کیا ہے؟ ابراہیم حنیفہ.
پھر دوسری جو چیز دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی ذات سے باہر لوگوں کے لیے کیا ٹارگٹ ہے کہ لوگوں کو آپ نے زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہے. یہ آپ کا باہر کی دنیا کے لیے مشن ہے. ٹھیک ہے, ایک اپنی ذات کے لیے رول ماڈل ہے, دوسرا باہر کی دنیا کے لیے آپ کو ایک مشن دیا جا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو ان دونوں مشکل چیزوں پر کیسے, ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنا بھی آسان نہیں ہے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا بھی آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کے لیے طاقت کا جو منبع ہوگا, جو سورس ہوگی, وہ کیا ہوگی؟ صبر. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. یہاں سے سورت بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے. اس کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ سورت جس طرح شروع ہو رہی ہے تو وہ اس میں اسرا کا جو واقعہ ہے, اسرا اور معراج کا واقعہ اس سے شروع ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی اور معراج کا جو واقعہ ہے وہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا. تقریباً ساری روایات اسی کے مطابق ہیں. اور دوسری جو اس میں کتابی ربط ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, بڑا واضح ہے. بڑا واضح اس طرح ہے کہ یہ اپنی آنے والی جو اگلی صورت ہے اس کے ساتھ یہ ایک جوڑے کے طور پر نظر آتی ہے. اور وہ اس طرح سے کہ سورۃ الکہف جو ہے وہ اس کے بعد آ رہی ہے, اس کے ساتھ یہ جوڑے کے طور پر نظر آتی ہے. اس طرح کہ بنی اسرائیل میں یہود کی تاریخ کا ذکر ہے. یہود کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ان کی سیاسی تاریخ جو تھی اس کا ذکر ہے. کیونکہ ایک تاریخ تو وہ تھی جو ہم انبیاء کے اعتبار سے ہم نے پڑھی ہے نا, بنی اسرائیل کی طویل تاریخ کے موسیٰ علیہ السلام کے دور کی, وہ قرآن میں کئی بار آئی ہے. لیکن صرف یہ مقام ہے جہاں پہ بنی اسرائیل کے جو سیاسی عروج و زوال تھا, انبیاء کسی ایک پیغمبر کے دور میں نہیں بلکہ اوور آل جو پورا ان کا عروج و زوال تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور جو کہف ہے, سورۃ الکہف جو آگے آئے گی, اس میں دراصل نصارہ کی تاریخ چھپی ہوئی ہے. آپ کو ایسا لگے گا اس لیے کہ وہ اصحاب الکہف بھی کون تھے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے پیروکار تھے. تو کچھ تاریخ کے پہلو الکہف کے اندر بالکل واضح ہیں اور کچھ تاریخ کے پہلو اس کے اندر بین السطور یعنی کہ اس میں چھپے ہوئے ہیں جنہیں ہمیں خود سمجھنا ہوتا ہے. مفسرین نے اس کو سمجھایا ہے. اچھا, اس میں مضامین کیا ہے کہ ہجرت مدینہ کی طرف واضح اشارے ہیں, اس لیے کہ ہجرت سے صرف 1 سال پہلے یہ معراج کا واقعہ ہوا تھا. تو ہجرت کی طرف اس میں اشارے ہیں. اور اس میں ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی ہے, بڑی خوبصورت. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ایک تو دعا بھی سکھا دی ہجرت کی. دوسرا یہ کہ ہجرت کے بعد چونکہ اسلام نے منتشر لوگوں کے بجائے ایک ریاست کی شکل اختیار کرنی تھی, مدینہ کے اندر اسلام نے باقاعدہ ریاست کے طور پر اس کا وجود جو ہے وہ ظہور پذیر ہونا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی اسلامی ریاست کے اصول بتا دیے. اور آج بھی ہمارے ہاں بہت چرچا ہے مدینہ کی اسلامی ریاست کا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا ماڈل کیا ہے, قرآن کس کو, جو مدینہ کی ریاست کے اصول قرآن نے کیا بتائے تھے. اچھا, پھر دوسرا ایسے موضوع جو آیا ہے بہت کثرت سے, آپ جب پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں قرآن قرآن قرآن, یعنی قرآن کے مختلف پہلو, قرآن کا ذکر بہت ہے. مثلاً قرآن کیسی کتاب ہے, قرآن کا مقصد نزول کیا ہے, قرآن سے ہدایت دینے کے اصول کیا ہیں, تو یہ اس میں بڑی کثرت سے آیا ہے. اور تیسری ایک چیز جو ہمیں اس میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات, جیسے کہ ساری مکی صورتوں میں ہی چل رہے ہیں, لیکن اس صورت کے اندر نا کچھ بڑے یونیک جو ہم نے پیچھے نہیں پڑھے اعتراضات, کچھ ایسے اعتراضات آئیں گے جو ہم اس سے پہلے, یا ایسے جوابات آئیں گے اعتراضات کے جو ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھے. تو یہ اس کے بیسکلی 3 بنیادی مضامین ہیں. اچھا, کلیدی الفاظ میں تو اور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے اس لیے صرف ایک لکھا کہ تاکہ اس لفظ کے ذریعے آپ اس صورت کو پہچان سکیں. ٹھیک ہے, یہ لفظ جو ہے استفزاز, یہ اس میں 3 مرتبہ آیا ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے قرآن میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں آیا. تو یہ لفظ اسی صورت کے اندر آیا ہے اور 3 مرتبہ آیا ہے. ایک مرتبہ شیطان کے حوالے سے آیا ہے, پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے لیے آیا ہے, ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل کی جو ہجرت تھی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے, اس کے لیے آیا. تو اس میں بھی ایک بامانی ترتیب ہے. تو استفزاز کا لفظ ہے جس کا لفظی معنی ہے بے دخل کرنا یا جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول, الاقصی کا مطلب ہوتا ہے دور, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ الاقصی ترجمے میں لکھا ہے کہ دور کی مسجد, مراد وہی مسجد الاقصی ہے جہاں بیت المقدس ہے,
جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تھی. بارکنا حولہ، کتنے پیارے الفاظ آئے ہیں اس مسجد اقصیٰ کے ماحول کے لیے، اس فلسطین کے لیے جو آج بھی اسرائیلیوں کے کہنا چاہیے کہ بندوقوں کی زد میں ہے اور ان کے تسلط میں ہے. انہو هو لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. انہو هو السمیع البصیر، حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز بڑے ہی منفرد انداز سے ہوا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ، یعنی اس کو کوئی کمزوری تھوڑی لاحق ہے کہ وہ ایسا عجیب و غریب سفر نہیں کرا سکتا. تم اس سے جو کمزوریاں سمجھتے ہو کہ وہ ایک رات میں کیسے ممکن ہے کہ وہ مسجد یعنی مکہ سے پہلے بیت المقدس تک سفر کر لیں، بیت المقدس سے وہ آسمانوں تک چلے جائیں، پھر لمحوں میں واپس بھی آ جائیں. تو سبحان الذی، دراصل وہ تو ہر کمزوری سے پاک ذات ہے، وہ تو اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. تو اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسریٰ بعبدہ کا لفظ ذکر کیا ہے کہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہاں پہ صرف اس کے پہلے حصے کا ذکر ہے جسے اسریٰ کہا جاتا ہے. یہ جو پورا واقعہ تھا اس کے دو حصے تھے، اسریٰ والمعراج. تو اسریٰ کا ذکر تو یہاں قرآن میں ہے، اور وہ اسریٰ کیا تھا؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انبیاء کی، تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی. جو اس کا سیکنڈ پارٹ تھا یعنی الاقصی سے لے کے آسمانوں کا سفر، اسے کہتے ہیں معراج. اس کا قرآن میں یہاں ذکر نہیں، بلکہ قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں. لیکن اس کے لیے چونکہ کثرت سے روایات ہیں، موجود ہیں حدیث میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعہ یقینی تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ عرج بی الی السماء، کہ میں آسمانوں پر لے جایا گیا، اٹھایا گیا آسمانوں کی طرف. معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، یہ چڑھنا، آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ برحق تھا. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی. اب فوراً ہی آپ دیکھیں کہ صرف ایک آیت میں اس کا ذکر ہے، اس کے بعد فوراً یہود کی، بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا. یعنی آپ کو دکھاتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے والد، تمہارے دادا یا نانا تو فلاں فلاں تھے اور تم ایسے ہو. بچوں کو بھی ہم اس طرح کی غیرت دلا رہے ہوتے ہیں، جوش اور جذبہ دلا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ تم کس کی اولاد ہو؟ اس نوح کی جو بڑا شکر گزار تھا، جس نے 950 سال اللہ کے لیے صبر کیا. وَغَزَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر کی طرف مائل کیا لیکن وہ شکر گزار نہیں بنے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَغَزَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا. اب اپنی کتاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی تورات کہہ لیں، یا تورات کے اندر بھی یہ تنبیہات آئی تھی. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس اصل کتاب ہے الکتاب، جس کے اندر سے ہی تمام اللہ تعالیٰ کی جو آنے والی وحی ہے وہ آتی ہے، ہر دور میں آئی ہے. تو لیکن اس کی بڑے واضح اشارات ملتی ہیں کہ تورات کے اندر ان تنبیہات کا ذکر تھا، اور جب ابھی یہ عذاب نہیں آئے تھے ان کے اوپر، اس سے پہلے ہی بنی اسرائیل کے انبیاء نے ان کو ان آنے والے عذابوں سے خبردار کر دیا تھا اور تنبیہات کر دی تھی. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا، تو اب یہ ان کی تاریخ کے 2 بڑی بڑی تباہیاں ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کی، جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور وہ لوگ خود ان ساری چیزوں سے واقف تھے. تو پہلا جب موقع آیا تو کیا ہوا؟ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. یہ دراصل تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 550 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ تو فلسطین میں رہ رہے تھے، ہم معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر سے نکل آئے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ 40 سال گزار کے پھر یوشع علیہ السلام، یوشع بن نون کے ساتھ یہ لوگ واپس فلسطین میں پہنچ گئے تھے. فلسطین میں جب گئے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں انہیں عروج ملا فلسطین کے اندر دوبارہ.
اس کے بعد یہ تقریباً وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں پھر خرابیاں آئی ہیں. تو تقریباً 550 سال پہلے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے یہ برباد ہوئے. یعنی آپس کی اصل میں ان کا مسئلہ کیا تھا، جو ہم اس کو کہانی کی طرح نہ پڑھیں بلکہ کیوں تباہی آئی. مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ انہوں نے ایک حکومت بنانے کے بجائے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک اس کے اندر تھے، ایک سلطنت ایک نظام میں تھے، لیکن ان کے بعد پھر انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی الگ الگ ریاستیں بنا لی، آپس میں اختلاف کیا. یعنی کسی ایک حکمران کے تحت یہ اکٹھے نہیں ہو رہے تھے. اور جب آپ کو پتا ہے کسی قوم کے اندر افتراق آتا ہے، اس میں اختلاف آتا ہے، تو دشمنوں کو تو ظاہر ہے ان کی قوت کو توڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی اختلاف کی وجہ سے ان کی 2 بڑی بڑی اسٹیٹس بن گئی تھی فلسطین کے اندر. یعنی آپ کہیں کہ بنی اسرائیل کی 2 بڑی بڑی اسٹیٹس بن گئی تھی، اور ان کے اندر بھی پھر چھوٹی چھوٹی اور ان کے جو ہے وہ ایسی وہ تھے کہ اختلاف تھے، یا چھوٹے چھوٹے ان کے کہنا چاہیے کہ قبائلی سسٹم، یا آپ کہہ لیں کہ پوری طرح سے وہ ایک نظام کے اندر نہیں تھے. تو اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ اپنے انبیاء کی تعلیمات سے یہ بہت پھر گئے تھے، دنیا داری اور یہ ساری چیزیں، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا. تو اس زوال کی وجہ سے کہ سیاسی طور پہ بھی ان کا یہ کمزور تھے، آپس میں تفرقہ تھا، اور دوسری طرف یہ دینی لحاظ سے بھی کمزور تھے. تو یہ جو ان کے اوپر پہلی بدترین تباہی آئی ہے، جس میں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا تھا بیت المقدس کے اندر، وہ تباہ و برباد ہو گیا، پہلی مرتبہ تباہ ہوا. تو یہ اشوری تھے، قوم تھی، ان کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس کے ہاتھوں تباہی آئی تھی. اور ایسی تباہی آئی تھی کہ ان کے یعنی کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کو بنی اسرائیل کو اس نے تتر بتر کر دیا تھا، اور اپنے ملک لے گیا تھا غلام بنا کے، اور ہیکل سلیمانی کو اس نے بالکل تباہ کر دیا تھا. اور بالکل ان کے تورات کے نسخے، ہر چیز بالکل ختم ہو گئی تھی، نسخے غائب ہو گئے تھے تورات کے. تو یہ ان کی پہلی بدترین تباہی تھی. اس کے بعد ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا، اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، اور تمہاری تعداد پہلے سے بھی بڑھا دی. اب یہ جو ہے نا پہلے سے بھی بڑھا دی. اس کے بعد دوبارہ انہیں یعنی کسی اور کے ایرانیوں کے ہاتھوں انہیں کچھ گنجائش ملی، ایرانیوں نے پھر سے انہیں لا کے ان کے وطن میں آباد کیا، پھر سے انہیں بیت المقدس تعمیر کرنے کے لیے اجازت دی، اس کے لیے وسائل دیے. اور پھر جو عزیر ہم پڑھتے ہیں، عزیر ابن اللہ، جسے یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عزرا ان کا نام تھا. تو انہوں نے، وہ ان کے لیڈر تھے، انہوں نے پھر سے تورات کے نسخوں بڑی محنت سے جو کچھ بچی کچی چیزیں تھیں، کچھ تعلیمات، کچھ سنی بھی باتیں، روایات، ان کو پھر سے انہوں نے جمع کر کے ایک تورات کا نسخہ بنایا اور اس کو پھیلایا، اور پھر لوگوں کی دینی تعلیم شروع کی اور ان کو واپس دین موسیٰ پر یعنی اس لانے کی کوشش کی. تو یہ اثر نو ان کو وہ ملا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سیاسی طور پر بھی یہ مضبوط ہوتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ پھر ان کے ہاں جو ایک جس کا ذکر ہے نا وجعلناکم اکثر نفیرا، یہ ہوا تھا کہ پھر اس کے بعد پھر وہ گریک جو تھا نا ریولوشن ایک کہہ لیں آپ، سکندر اعظم والا، وہ شروع ہو گیا تھا. یہ یونانیوں کا پھر اس کے بعد دنیا کے اوپر جو ایک تسلط تھا اس کا دور آ گیا تھا. تو بنی اسرائیل بھی متاثر ہوئے تھے، اور یونانیوں کے فلسفے سے، ان کے کھیلوں سے، ان کی ثقافت اور کلچر سے، ہر چیز کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا. لیکن پھر اسی کے کچھ ان کے درمیان لوگ تھے جن کو حضرت عزیر کی تعلیمات پر وہ قائم تھے اور ان کے اندر دینی حمیت تھی. تو یہ مکابی تحریک انہوں نے چلائی تھی یونانیوں کے خلاف. ان کا جو سمجھے کہ دینی لوگ تھے، اور انہوں نے ایک اپنے دین کی اثر نو تجدید کے لیے جدوجہد کی تھی یونانیوں کے خلاف، یونانی کلچر کے خلاف، یونانی فلسفے کے خلاف. اور پھر وہ تحریک کو اتنی کامیابی ملی تھی کہ انہوں نے بالاتر تہذیب، اس وقت جو یونانی تہذیب بالاتر تہذیب تھی، اس کو بڑی زبردست طریقے سے اپنے اوپر سے اتار کے پھینک دیا تھا. اور پھر اس وقت ان کی حکومت بھی قائم ہوئی پھر سے، اور ان کو ایسا زبردست سیاسی طور پر ان کو غلبہ حاصل ہوا کہ حضرت سلیمان کے دور میں فلسطین کی جتنی حدود تھی ریاست کی، اس سے بھی بڑھ گئی، یعنی اس سے بھی بڑی ان کی حدود ہو گئی ان کی ریاست کی اس دور میں مکابی تحریک کے نتیجے میں. تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اب انہوں نے ایک بہت بڑی سپر پاور جو اس وقت یونانیوں کی تھی، وہ ظاہر بہت بڑی اس وقت دنیا کی طاقت تھی، ان کے خلاف انہوں نے ایک طرح سے ایک بغاوت شروع کی تھی. لیکن چونکہ اخلاص کے ساتھ کی تھی، تو وہ عام لوگ تھے، یہ مکابی تحریک جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے شروع کی، تو اسے ایسی زبردست کامیابی حاصل ہوئی. تو ہم ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ سمجھتے جائیں کہ کیوں انہیں عروج و زوال حاصل ہوا.
ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها، دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. اب انہوں نے یونانیوں کو تو ان کے کلچر کو، ان کی سیاست کو اور ساروں کو شکست دے دی تھی، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ لوگ ایک زبردست تحریک چلا کے تو کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ دو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد آنے والی نسلیں اس طرح سے اس اسپرٹ کے ساتھ کام نہیں کرتی. وہی ہوا کہ مکابی تحریک اس وقت بڑی کامیاب ہوئی، اور ان کا اتنی زبردست طور پر ان کو یعنی کہ حکومت بھی ملی، اور ان کا دینی لحاظ سے بھی دوبارہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے جو ہے وہ اپنا وہ کیا، تعلیمات کو زندہ کیا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر زوال آنا شروع ہو گیا، اور یہ جو دوسرا زوال تھا یہ حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے. اور پھر ان کا اتنا زوال تھا کہ انہوں نے خود اپنے آپس کے اختلافات کی وجہ سے، جو اس وقت رومن امپائر آ چکا تھا، وہ سپر پاور تھی، تو رومنز کو انہوں نے بلایا باقاعدہ کہ آپ لوگ آئیں اور ہم سے آپس کے اختلافات ختم نہیں ہو رہے، آپ آ کے ہمیں منظم کریں. آپ سمجھیں کہ آپ ہمارا مطلب خود آفر کر لی کہ آپ آ کے تو آپ ٹیک اوور کر لیں. تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے پھر وہ رومنز آئے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جس طرح کہ آپ دیکھ لیں کہ انگلینڈ نے جس طرح کے اپنی کالونیز پہ کی ہے حکومت سیکنڈ ورلڈ وار تک، تو اس نے کیا تھا کہ وہ خود آتے نہیں تھے بلکہ اپنے وائس رائز یعنی تھوڑے سے لوگوں کو بھیج کے، اتنی دور بیٹھ کے سمندر پار بیٹھ کے تھوڑے سے لوگوں کے ذریعے اپنے وائس رائز کے ذریعے سے وہ حکومت کرتے تھے. بالکل یہی سٹائل رومنز کا تھا. انہوں نے خود پوری فوجیں نہیں اتاری تھی بلکہ انہوں نے کچھ اپنے یعنی صرف اپنے گورنرز اور اپنے جو ان کے بڑے بڑے وائس رائز ہوتے تھے وہ مقرر کر دیتے تھے، اور ان کے ذریعے سے ان یہودیوں کے اوپر حکومت کر رہے تھے. تو بہرحال یہ ان کا سب چل رہا تھا اس وقت. اب ہم سارا کچھ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم موجودہ تاریخ کو بھی ہم ساتھ ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ تاریخ بار بار اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور یہی کچھ تاریخ کے اندر بار بار ہوتا ہے. اب پھر جو ہے وہ رومنز نے اتنا ان کے اوپر غلبہ پا لیا کہ پھر یہ جو ان کی آخری تباہی رومیوں کے ہاتھوں ہوئی ہے، یہ کب ہوئی؟ اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تھے، اسی دوران وہ آئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی یہودیوں نے رومی گورنر ہی سے ریکویسٹ کر کے تو عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دلوائی تھی. ٹھیک ہے، یعنی اپنے وطن میں انہوں نے غیر قوم کو اپنی مرضی سے لا کے مسلط کر دیا تھا. یہ ان کے زوال کا ایک حد تھی. اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، پھر رومنز کا جو بڑھتا گیا ان کے اوپر اثر رسوخ، تو انہوں نے کہا جب ہم نے اتنا ان کو دبایا ہے تو ہم ان کے مذہب کو بھی کیوں برداشت کریں. تو پھر وہ 70 عیسوی میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کی پیدائش کے 70ویں سال یہ ان کی دوسری تباہی ہوئی تھی 70 عیسوی میں، اور یہ رومیوں کے ہاتھوں ہوئی تھی. اور اس دفعہ جو تباہی ہوئی تو پھر بیت المقدس کو بالکل منہدم یعنی اس کا کوئی آثار تک نہیں چھوڑے، اور بالکل ان لوگوں کو تتر بتر کر دیا، ان کو فلسطین سے نکال دیا. اور اس کے بعد سے یعنی 70 سے جو یہ لوگ نکلے ہیں اپنے وطن سے، تو پھر یہ دوبارہ جب تک یہ زائنسٹ انہوں نے موومنٹ شروع نہیں کی اور زبردستی اب یہ جو فلسطین کے اندر آ رہے ہیں، وہاں کے مقامی باشندوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں، تو اس وقت تک پھر یہ دوبارہ اس وقت جو نکلے ہیں 70 عیسوی میں، تو پھر یہ پلٹ کر نہیں آ سکے. اور پھر اس کے بعد دنیا میں جس طرح تتر بتر ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یورپ کے اندر بھی ایسے گیٹوز ہوتے تھے، بالکل الگ ان کی بستیاں ہوتی تھیں جہاں پہ اچھوت لوگوں کی طرح یہ رہتے تھے. تنگ و تاریک اور گندی اور بدبودار علاقے ہوتے تھے جہاں پہ انہیں رکھا جاتا تھا. تو یہ ساری ان کا ایک پیریڈ گزرا ہے بنی اسرائیل کا، جو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں. اور جو آخری آیت ہے اس میں کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے اس میں کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہسٹری کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اگر پھر تم نے ایسا کیا تو ہم پھر ایسا کریں گے. تو اس لیے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہی سال کے بعد ہجرت کرنے والے ہیں، اور مدینہ کے آس پاس یعنی مدینہ کے اندر بھی یہود قبائل ہوں گے ایک بڑی تعداد میں، اور اس کے آس پاس بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یعنی پہلے سے اب وہ وقت آنے والا ہے تو یہود کو ان کی ہسٹری بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر تم نے یہ سب کچھ کیا تو پھر تمہارے ساتھ یہی ہوگا کہ تم پھر نکالے جاؤ گے اپنے علاقوں سے. اور ایسا ہوا، ہم جو آگے پڑھیں گے کہ پھر ایسا ہی ہوا تھا. یہ رکوع ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں.
پھر ہم ختم کرتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. اب قرآن کا موضوع اس میں بہت ریپیٹ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل جو اسلامی ریاست کا جو ماخذ ہے اس کی قانون کا اس کی اصولوں کا وہ قرآن ہی ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. یہاں تک ہم اپنا سبق مکمل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ آج کے سبق میں پڑھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں حجت بنائے اور ہمارے عمل میں اس کو اتار دیں اور ہمارے آس پاس کے ماحول کو اس سے فائدہ پہنچائیں اور ہم سے قبول فرما لیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.